बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज हम आपकी खिदमत में सलास्का के दूसरे हिस्से के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस नावल का अख्ताम बाकी नावल की तरह बेहद पसंद आने वाला है। तो चलिए इसी के साथ नावल की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन नावल की जानिब बढ़ने से पहले मेरी तमाम साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल लेना वॉइस को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ मौजूद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और इसी के साथ अब हम नावल की जानिब बढ़ते हैं। इमरान ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरोज़ के एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। आपके चेहरे पर बददस्तूर परेशानी और उलझन के तासुरात नुमाया हैं। लगता है आप जिस काम के लिए गए थे वो पूरा नहीं हुआ। ब्लैक ज़ीरो ने इमरान का चेहरा देखते हुए कहा, हाँ वो लड़की इंतहाई चालाक साबित हुई। होटल वाइट पैलेस के जिस कमरे में वो गई थी वो एक एग्रीमेंट स्याह डेविड के नाम पर बुक था। टाइगर का मुखबिर उस कमरे की निगरानी कर रहा था। जब हम वहाँ पहुँचे तो मुखबिर ने हमें बताया कि वो दोनों कमरे में ही मौजूद हैं। क्योंकि मामला इंतहाई गंभीर होता जा रहा था, इसलिए मैंने टाइगर से कहकर पहले कमरे में बेहोशी की गैस फायर कराई, ताकि कमरे में मौजूद लड़की और उसका साथी फ़ौरन बेहोश हो जाएं और हम उन्हें वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आएँ। कुछ देर के बाद टाइगर ने मास्टर की मदद से कमरे का दरवाज़ा खोला और हम दोनों अंदर दाखिल हुए, लेकिन कमरा खाली था। वो दोनों हमारे पहुंचने से पहले ही वहां से निकल चुके थे। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, लेकिन कैसे? आप तो कह रहे हैं कि मुखबिर बदस्तूर उनकी निगरानी कर रहा था, फिर उसकी नज़रों में आए बगैर वो कमरे से कैसे निकल गए? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होते हुए कहा, वो दोनों बेहद चालाक हैं। डेविड नामी गैर मुल्की ने साथ वाला कमरा भी बुक करा रखा था, जो दूसरे नाम से बुक किया था उसने। दोनों कमरों की वाशरूम की दीवार किसी रेस से काट दी थी। शायद उन्हें निगरानी करने वाले पर शक हो गया था, इसलिए वो इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गए और फिर वहाँ से मेकअप बदलकर बाहर निकल गए। मुखबिर ने वहाँ से गैर मुल्की मर्द और औरत को जाते देखा था। चूँकि वो मुख्तलिफ मेकअप में थे, इसलिए मुखबिर ने उन पर कोई तवज्जो नहीं दी। इमरान ने कहा, तो क्या आप पता नहीं चला कि वो दोनों कहाँ गए हैं? ब्लैक ज़ीरो ने होंठ बींचते हुए कहा, टाइगर मालूम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतने बड़े शहर में ऐसे अफराद को ढूंढना आसान नहीं होता जो बार बार मेकअप और ठिकाने बदल रहे हों। इमरान ने कहा, अब कैसे पता चलेगा कि नायला सुल्तान के मेकअप में आने वाली लड़की कौन थी और उस पैकेट में क्या था जिसे उसने नायला सुल्तान बनकर करियर सर्विस के नुमाइंदे से वसूल किया था? ब्लैक ज़ीरो ने तशवीश भरे लहजे में कहा, देखते हैं, तुम बताओ, क्रास्को की तरफ से कोई रिपोर्ट आई है या नहीं? इमरान ने थके थके से लहजे में कहा, नहीं, अभी तक तो उसने रब्ता नहीं किया, मैंने भी उसी की कॉल का इंतज़ार किया। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, इस मामले का कोई सर पैर दिखाई नहीं दे रहा। अजीबो गरीब और ना समझ आने वाले वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। बज़ाहिर इस मामले में कोई अहम पॉइंट सामने नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद ना जाने क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मामला मेरी सोच से ज़्यादा गंभीर और ख़तरनाक है। रुखशंदा आलम ने सर सुल्तान को जो पैकेट भेजा था उसमें ज़रूर कोई ऐसा राज था जो मुल्क कौम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। इमरान ने होंठ बींचते हुए कहा, यह एहसास आपको शायद इसलिए है कि एक तो डॉक्टर इसरार आलम का 11 फार्मूला गायब है और अब उसकी बेटी को भी क्रीमिया में अगवा कर लिया गया है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, इसलिए कि रुखशंदा आलम ने सर सुल्तान को जो पैकेट भेजा था मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उस पैकेट में वही फार्मूला था जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस अभी तक तलाश नहीं कर सकी है। इमरान ने कहा, ओह, अगर उस पैकेट में 11 फार्मूला था तो रुखशंदा आलम ने उसे अभी तक अपने पास क्यों रखा हुआ था? जब वो पाकिशा में थी तो वो फार्मूला या तो कर्नल वजाहत के स्पुर्द कर देती या फिर किसी आला सरकारी अफसर को दे देती। इतना अरसा फार्मूला उसे अपने पास रखने की क्या ज़रूरत थी? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, इस राज का पर्दा उठेगा तो सब बातें क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल हमें उस पैकेट को तलाश करना है। अगर वो पैकेट यहाँ से निकल गया और उसमें वाकई डॉक्टर इसरार आलम का फार्मूला था तो फिर हमें उसकी तलाश में जाना पड़ेगा। इमरान ने संजीदगी से कहा, इससे पहले कि उनमें मज़ीद कोई बात होती, उसी लम्हे ऑपरेशन रूम में तेज़ सीटी की आवाज़ उभरी तो वो दोनों चौंक पड़े। लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर अभी तक वहीं मेज़ पर मौजूद था जो ब्लैक ज़ीरो ने इमरान को लाकर दिया था। शायद क्रास्को की कॉल है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ब्लैक ज़ीरो ने इमरान के इशारे पर ट्रांसमीटर उठाकर उसे दे दिया। हेलो हेलो, क्रास्को कॉलिंग, हेलो हेलो, ओवर। इमरान ने बटन प्रेस करके ट्रांसमीटर ऑन किया तो दूसरी तरफ से क्रास्को की आवाज़ सुनाई देने लगी। यस, X2 अटेंडिंग, ओवर। इमरान ने X2 के लहजे में कहा, चीफ, मैंने उस लड़की का पता कर लिया है जिसे क्रीमिया में अगवा किया गया था, ओवर। क्रास्को ने जवाब दिया, कहाँ है वो लड़की और उसे किसने अगवा किया था, ओवर। X2 ने पूछा, उसे अगवा करने में ग्रैंड मास्टर सिंडिकेट का हाथ है। 2 बदमाशों जिनका नाम रेमिंड और जेराल्ड है आए थे और उन्होंने कार रोककर रुखशंदा आलम नामी लड़की को अगवा किया और उसके साथ मौजूद दूसरी लड़की को बेहोश कर दिया था, ओवर। क्रास्को ने कहा, रुखशंदा को किस मकसद के लिए अगवा किया गया था और तुम्हें उनका क्लू कैसे मिला है, ओवर। X2 ने पूछा,
میں نے یونیورسٹی اور ہاسٹل جا کر اس لڑکی سے ملنے کی کوشش کی تھی جس کا نام آپ نے ریحانہ ملک بتایا تھا، لیکن وہ لڑکی نہ تو مجھے یونیورسٹی میں ملی نہ ہاسٹل میں۔ چنانچہ میں نے اس لڑکی کی مدد کے بغیر رخشندہ عالم کو اغوا کرنے والوں کا سراغ لگانا شروع کر دیا۔ میں نے اس سڑک پر آ کر قریبی دکانداروں سے پوچھ گچھ کی جو اس واقعے کے چشمدید گواہ تھے۔ ان افراد سے مجھے دونوں بدماشوں کے حلیوں کا بھی پتہ چل گیا تھا اور ان کی کار کا نمبر اور ماڈل کا علم بھی ہو گیا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی کار تھی جس کی عقبی اسکرین پر ایک نقاب پوش کا سٹیکر لگا ہوا تھا۔ اس سٹیکر کی وجہ سے مجھے پتہ چل گیا کہ اس واردات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ نقاب پوش کی تصویر کا سٹیکر عام طور پر جہاں موجود کریگ بار کے بدماش استعمال کرتے ہیں جو کسی ماسک مین کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں فوری طور پر کریگ بار پہنچ گیا اور میں نے ان دونوں بدماشوں کی تلاش شروع کر دی۔ ریمنڈ کا تو مجھے کوئی سراغ نہ ملا، لیکن بعد میں مجھے جیرالڈ مل گیا۔ میں نے باہر میں جا کر جیرالڈ کو شراب پلا کر آؤٹ کر دیا اور پھر اسے نشے کی حالت میں اپنے مخصوص اڈے پر لے گیا۔ اڈے پر لا کر مجھے خصوصی طریقے سے اس کا منہ کھلوانا پڑا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اور ریمنڈ نے اپنے باس ماسک مین کے حکم پر اس لڑکی کو اغوا کیا اور لڑکی کو بے ہوشی کی حالت میں لا کر ماسک مین کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہاں گرینڈ ماسٹر سنڈیکیٹ کا ایک آدمی آیا تھا جسے جیرالڈ بخوبی پہچانتا تھا۔ ماسک مین نے لڑکی اس کے حوالے کر دی اور وہ اسے لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اوور کراسکو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کون تھا وہ آدمی جو جیرالڈ کے کہنے کے مطابق گرینڈ ماسٹر کا آدمی تھا؟ ایکسٹو نے پوچھا۔ اس آدمی کا نام ویانگو ہے چیف۔ وہ گرینڈ ماسٹر کا رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا ہے اور ماسک مین کے پاس وہ خود لڑکی لینے پہنچا تھا اور اسے بے ہوشی کی حالت میں ہی لے گیا تھا۔ اوور کراسکو نے کہا۔ کیا جیرالڈ سے اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ لڑکی کو کس مقصد کے لیے اٹھایا گیا تھا؟ اوور ایکس2 نے پوچھا۔ نہیں چیف، اس کے بارے میں جیرالڈ کچھ نہیں جانتا۔ اوور کراسکو نے کہا۔ جیرالڈ ابھی زندہ ہے یا تم نے اسے آف کر دیا ہے؟ اوور ایکس2 نے پوچھا۔ وہ مجھے جانتا ہے چیف، اس لیے میں نے معلومات حاصل کرتے ہی اسے آف کر دیا تھا۔ اوور کراسکو نے کہا۔ اوکے، میں عمران اور اس کے شاگرد ٹائگر کو ایکریما بھیج رہا ہوں، وہ تمہارے ساتھ مل کر گرینڈ ماسٹر کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کی قید سے لڑکی کو آزاد کرائیں گے۔ تب تک تم ماسک مین پر نظر رکھو اور اگر ممکن ہو سکے تو ویانگو کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اوور ایکس2 نے کہا۔ یس چیف، میں نے یہ کام پہلے ہی شروع کر دیا ہے۔ میں نے ویانگو کے پیچھے اپنے آدمی لگا دیے ہیں جو اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اوور کراسکو نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران اور اس کا شاگرد جلد ہی تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ اوور ایکس2 نے کہا۔ پھر اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ رخشندہ زندہ ہے یا نہیں اور اسے کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا ہے، یا پھر بھی آپ ایکریما گرینڈ ماسٹر سنڈیکیٹ کے خلاف کرنے جا رہے ہیں۔ عمران کو ٹرانسمیٹر آف کرتے دیکھ کر بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارا یہ مشن بلائنڈ ہے بلکہ بلیک زیرو، لیکن اس معاملے میں گرینڈ ماسٹر سنڈیکیٹ کا نام حیرت کا باعث ہے۔ گرینڈ ماسٹر ایکریما کا انتہائی فعال، خطرناک اور طاقتور سنڈیکیٹ ہے۔ یہ سنڈیکیٹ اسلحہ اور منشیات کے ساتھ ساتھ انسانی اسمگلنگ کا کام بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سنڈیکیٹ کے کچھ ایسے افراد ہیں جو غیر ملکی سائنسدانوں کو بھی اغوا کرتے ہیں اور ان کی ایجادات اور فارمولے بھی چوری کرتے ہیں جنہیں وہ مہنگے داموں سپر پاورز ممالک کو فروخت کر دیتے ہیں۔ اگر رخشندہ کو واقعی گرینڈ ماسٹر سنڈیکیٹ نے ہی اغوا کرایا ہے تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معاملہ میری سوچ کے عین مطابق ہے۔ رخشندہ عالم کو یقینی طور پر 11 فارمولے کا پتہ ہے، یا تو اس نے فارمولہ کہیں چھپا دیا ہے یا پھر میرے خیال کے مطابق اس نے سر سلطان کو اسپیشل کریئر کے ذریعے جو پیکٹ بھیجا تھا اس میں 11 فارمولہ موجود تھا، یا پھر اس تک پہنچنے کا راز تاکہ سر سلطان اس جگہ کا پتہ چلا سکے جہاں ڈاکٹر اسرار عالم کا 11 فارمولہ موجود ہے۔ عمران نے کہا۔ یہ سب تو آپ کا اپنا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے کہ پیکٹ میں فارمولہ یا فارمولے تک پہنچنے کا راز نہ ہو، کچھ اور ہی ہو۔ بلیک زیرو نے کہا۔ پیکٹ میں جو بھی ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، ورنہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی لڑکی نالہ بن کر سر سلطان کی رہائش گاہ میں نہ آتی اور مجھے اس طرح بے ہوش کر کے پیکٹ وصول کرتے ہی نہ نکل جاتی۔ عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ اگر اس پیکٹ میں موجود فارمولہ یا فارمولے تک پہنچنے کا راز ہے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ پیکٹ ابھی پاکیزہ میں ہی موجود ہے۔ اگر ہم پاکیزہ سیکرٹ سروس کا کام پر لگا دیں تو وہ اس لڑکی کو یقیناً تلاش کر لیں گے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ اگر اس لڑکی کا تعلق بھی گرینڈ ماسٹر سنڈیکیٹ سے ہے تو پھر سیکرٹ سروس کے لیے بھی اس کا سراغ لگانا مشکل ہوگا۔ گرینڈ ماسٹر کے تمام افراد اپنے فن میں یکتا ہیں اور انتہائی ذہین اور منجے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے پیچھے معمولی سا سراغ بھی نہیں چھوڑتے ہیں اور ایسا ہی ہوا ہے۔ میں اور ٹائگر بھی ان کا سراغ نہیں لگا سکے، ورنہ جس کمرے میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے ان کا کوئی نہ کوئی کلیو ضرور مل جاتا۔ عمران نے کہا۔ اوہ، تو آپ کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی اور اس کا ساتھی ڈیوڈ پیکٹ لے کر پاکیزہ سے نکل گئے ہوں گے؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ نکل گئے ہوں گے کا تو پتہ نہیں، لیکن وہ یہاں سے نکلنے کی تیاری میں ضرور ہوں گے اور وہ ڈائریکٹ ایکریما جانے کے بجائے دوسرا کوئی رستہ اختیار کریں گے۔
جب تک ممبران کو ان کا کوئی سراغ ملے گا اس وقت تک وہ پاکیزہ سے نہ جانے کہاں پہنچ چکے ہوں گے، عمران نے کہا۔ تو کیا آپ کو اپنے ممبران پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا سراغ لگا سکیں گے؟ بلیک زیرو نے حیرت سے کہا۔ ایسی بات نہیں، لیکن میں نے بتایا ہے کہ گرینڈ ماسٹر کے افراد انتہائی فعال اور تیز ہیں، ان کا ہاتھ آنا مشکل ہے، بلکہ بہت مشکل۔ بہرحال اگر تم کوشش کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو اور ممبران کو ان کی تلاش پر لگا دو، تب تک میں ٹائیگر کو لے کر ایکریما جاتا ہوں۔ پیکیج کی طرح ڈاکٹر اسرار عالم کی بیٹی کو بھی گرینڈ ماسٹر سے رہائی دلانا ضروری ہے، بس یہ دعا کرنا کہ وہ بھی زندہ ہو، عمران نے کہا، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیز سے چلتا ہوا آپریشن روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو چھریرے مگر انتہائی مضبوط جسم کا مالک ادھیڑ عمر، جس کا سر گنجا تھا، بے احتیاط چونک پڑا۔ اس نے میز پر پڑے ہوئے مختلف رنگوں کے فون سیٹوں کی طرف دیکھا، جن میں سے سرخ رنگ کے فون پر لگا ایک بلب سپارک کر رہا تھا۔ اس بلب کے سپارک کرنے کا مطلب تھا کہ گھنٹی اسی فون کی بج رہی ہے۔ یس گرینڈ ماسٹر اسپیکنگ، اس آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے ہونہار بھیڑیے کی طرح غراہٹ بھرے انداز میں کہا۔ راڈنی بول رہا ہوں چیف۔ یس راڈنی بولو، کیوں فون کیا ہے؟ گرینڈ ماسٹر نے پہلے سے زیادہ کرخت اور سخت لہجے میں کہا۔ چیف، پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والی علی عمران اور اس کے شاگرد ٹائیگر کو ڈیسان میں دیکھا گیا ہے۔ دوسری طرف سے راڈنی نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا تو گرینڈ ماسٹر بھی احتیاط اچھل پڑا۔ علی عمران ٹائیگر، کیا مطلب؟ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گرینڈ ماسٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ دونوں اس لڑکی کے پیچھے آئے ہیں جنہیں کریگ بار کے ماسک مین نے ہمارے لیے اغوا کیا تھا، راڈنی نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ دونوں اس لڑکی کے لیے یہاں آئے ہیں؟ گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ وہ کریگ بار میں گئے تھے باس، اور انہوں نے ماسک مین کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ ماسک مین کے پاس جا کر انہوں نے ڈائریکٹ اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا جسے ماسک مین نے ویانگو کے حوالے کر دیا تھا۔ ویانگو نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا تھا، جس پر ان دونوں نے ماسک مین پر مخصوص تشدد کیا، اور پھر انہوں نے اس سے ویانگو کے بارے میں گلوانا شروع کر دیا۔ جاتے ہوئے انہوں نے ماسک مین کو گولی مار دی تھی۔ جس وقت وہ دونوں ماسک مین کے پاس پہنچے اس وقت ماسک مین سے میری اس کے سیل فون پر بات ہو رہی تھی۔ ماسک مین نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ہولڈ کروں، پھر اس نے شاید سیل فون میز پر یا دراز میں رکھ دیا تھا، فون آن تھا، اس لیے میں نے ان کے درمیان ہونے والی ہر بات سن لی تھی، راڈنی نے جواب دیا۔ ہاں، کیا ان دونوں نے ماسک مین کو بتایا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ گرینڈ ماسٹر نے غراتے ہوئے کہا۔ یس چیف، وہ دونوں میک اپ میں تھے۔ ماسک مین نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کون ہیں تو عمران نے اسے اپنے اور اپنے ساتھی کے بارے میں بتا دیا تھا، راڈنی نے جواب دیا۔ ہاں، ماسک مین نے کیا بتایا ہے انہیں؟ گرینڈ ماسٹر نے غراہٹ بھرے لہجے میں پوچھا۔ ماسک مین کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم نے لڑکی کو کیوں اغوا کیا تھا، لیکن اسے گرینڈ ماسٹر کے ویانگو کہنے پر اغوا کیا اور اس کی تحویل میں دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں ماسک مین نے انہیں ساری تفصیل بتا دی ہے، اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ انہیں ویانگو کہاں مل سکتا ہے، اور اب شاید وہ ویانگو تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، راڈنی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران کو سلاسکا فارمولے کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ گرینڈ ماسٹر تک پہنچ چکا ہے، اسی لیے وہ ٹائیگر کو لے کر جہاں پہنچ گیا ہے۔ گرینڈ ماسٹر نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ یس چیف، ایسا ہی لگ رہا ہے، راڈنی نے کہا۔ تم اس وقت کہاں پر ہو؟ گرینڈ ماسٹر نے پوچھا۔ میں ویلاگو کلب میں ہوں چیف، راڈنی نے جواب دیا۔ اور ویانگو کہاں ہے؟ گرینڈ ماسٹر نے پوچھا۔ وہ اس وقت RM کلب میں اپنے آفس میں موجود ہے چیف، راڈنی نے کہا۔ اوکے، تم فوراً جاؤ اور ویانگو کو آف کر دو، اس کے آفس میں موجود ہر چیز کو بھی جلا کر راکھ کر دو، تاکہ عمران اور ٹائیگر جب وہاں آئیں تو انہیں گرینڈ ماسٹر کے بارے میں کوئی بھی کلیو نہ مل سکے، گرینڈ ماسٹر نے گررا کر کہا۔ یس چیف، جیسا آپ کا حکم، راڈنی نے کہا۔ اسے شاید گرینڈ ماسٹر کی کسی بات پر اعتراض کرنے یا کچھ پوچھنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی کو اس لڑکی کا کوئی سراغ نہیں ملنا چاہیے جو ویانگو کے قبضے میں ہے، لڑکی کو بھی فوراً ہلاک کر دو، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ اس سلسلے میں میری ویانگو سے بات ہوئی تھی چیف، ویانگو نے مجھے بتایا تھا کہ لڑکی پر تشدد کرنے کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ویانگو کو لڑکی بے حد پسند آئی تھی، وہ اسے اپنے لیے زندہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن لڑکی حالت خراب ہونے کی وجہ سے خود ہی ہلاک ہو گئی تھی، جس کی لاش اس نے برقی بھٹی میں جلا کر راکھ کر دی تھی، راڈنی نے کہا۔ گڈ شو، یہ اس نے اچھا کام کیا۔ اب تم بھی اس کی لاش جلا دو تاکہ عمران اور اس کے ساتھی کو آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہ مل سکے، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ یس چیف، میں ابھی جا کر اس کے آفس میں فلیش بم پھینک دیتا ہوں، اس بم سے نہ صرف ویانگو بلکہ اس کا سارا آفس ایک لمحے میں جل کر راکھ بن جائے گا، راڈنی نے کہا۔ اوکے، ویانگو کو ہلاک کرنے کے بعد تم بھی انڈر گراؤنڈ ہو جانا، میں گرینڈ ماسٹر کے تمام اہم افراد کو بھی وقتی طور پر انڈر گراؤنڈ ہونے کا حکم دے دیتا ہوں تاکہ عمران اور ان میں سے کسی ایک تک بھی نہ پہنچ سکے اور اسے یہاں سے مکمل طور پر ناکام واپس لوٹنا پڑے، گرینڈ ماسٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ یس چیف، جیسا آپ کا حکم، راڈنی نے کہا تو گرینڈ ماسٹر نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ یس بلیک کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ بلیک سے بات کراؤ، گرینڈ ماسٹر نے انتہائی غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ تم کون بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا۔
گرینڈ ماسٹر نے گھبرا کر کہا، او آپ؟ یس سر، 1 منٹ سر، میں ابھی بات کراتا ہوں، 1 منٹ ہولڈ رکھیں سر۔ گرینڈ ماسٹر کا سن کر دوسری طرف سے انتہائی بوکھلائی اور سہمی ہوئی آواز میں کہا گیا، جیسے گرینڈ ماسٹر کی جگہ اس نے موت کا نام سن لیا ہو۔ یس بلیک اسپیکنگ۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے ایک ٹھٹ لیکن قدرے مؤدبانہ آواز سنائی دی، گرینڈ ماسٹر بول رہا ہوں۔ گرینڈ ماسٹر نے محسوس لہجے میں کہا۔ یس گرینڈ ماسٹر، ہیری نے مجھے بتایا ہے، لیکن مجھے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے سنڈیکیٹ کا چیف ڈائریکٹ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ تم اپنے کام کے لیے میرے پاس ہمیشہ راڈنی کو بھیجا کرتے تھے۔ دوسری طرف سے بلیک نے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، سنو مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ گرینڈ ماسٹر نے کہا، بولو گرینڈ ماسٹر، اب کیا کام پڑ گیا مجھ سے؟ بلیک نے کہا، تم نے مجھے سلاسکا تو مہیا نہیں کیا تھا۔ راڈنی کے کہنے پر تم نے مجھ سے سلاسکا کے سلسلے میں جو معاوضہ وصول کیا تھا، جو معاوضہ ایڈوانس لیا تھا، وہ بھی تم واپس کر چکے ہو۔ میں تمہاری اس اصول پسندی سے خوش ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں ایک اور کام کے لیے منتخب کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرا یہ کام ضرور کرو گے۔ گرینڈ ماسٹر نے کہا، کام کیا ہے؟ بلیک نے اسپاٹ لہجے میں کہا، تمہارا گروپ اس وقت ڈیسان میں مقبول ترین گروپ ہے، اور تم اپنے دشمنوں کا انتہائی صفائی سے خاتمہ کرنے میں مشہور ہو۔ تمہارے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمہارا گروپ اپنے پیچھے ایسا کوئی کلیو نہیں چھوڑتا جس سے سرکاری اور غیر سرکاری ایجنسیاں تمہارے پیچھے لگ سکیں۔ اس وقت مجھے تم سے ایسے ہی ایک کام کی ضرورت ہے۔ گرینڈ ماسٹر نے کہا، تو کیا تم میرے گروپ کے ہاتھوں کسی کا صفایا کرانا چاہتے ہو؟ بلیک نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں 2 آدمی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم ان دونوں کو اس طریقے سے ہلاک کراؤ کہ ان کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ گرینڈ ماسٹر نے کہا، صرف 2 آدمی بس؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم 100-200 آدمیوں کو ہلاک کراؤ گے۔ بلیک نے اس انداز میں کہا جیسے محض 2 افراد کو ہلاک کرانا اس کے لیے مزاج کے خلاف ہو۔ وہ 2 آدمی بھی 200 افراد پر بھاری ہیں، ان دونوں کو ہلاک کرو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے 2 نہیں بلکہ 200 آدمیوں کو ہلاک کرایا ہے۔ گرینڈ ماسٹر نے گرا کر کہا، او ایسے کون سے افراد ہیں جو 2 ہونے کے باوجود دوسرے افراد پر بھاری پڑ سکتے ہیں؟ بلیک کی حیرت بھری آواز سنائی دی، ان کے نام علی عمران اور ٹائیگر ہیں، اور یہ دونوں میرے سنڈیکیٹ کے خلاف کام کرنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ دونوں میرے خلاف کام کریں، میں انہیں ہر حال میں ہلاک کرا دینا چاہتا ہوں۔ گرینڈ ماسٹر نے کہا، علی عمران کا نام تو کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے، لیکن یہ ٹائیگر، یہ نام میرے لیے نیا ہے۔ کون ہیں یہ دونوں جو تمہارے خلاف کام کر رہے ہیں؟ کیا ان کا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہے؟ بلیک نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا، ایسا ہی سمجھ لو۔ گرینڈ ماسٹر نے خشک لہجے میں کہا، مجھے ان دونوں کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ گرینڈ ماسٹر، تاکہ میں ان کے خلاف بھرپور انداز میں کارروائی کر سکوں۔ جب تک مجھے ان دونوں کے بارے میں تفصیل کا علم نہیں ہوگا، میں اس بات کا اندازہ نہیں کر سکوں گا کہ ان کے خلاف مجھے کس انداز میں کارروائی کرنی ہے۔ بلیک نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا، ان کا تعلق پاکیزہ سے ہے، اور علی عمران پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ ٹائیگر اس کا ساتھی ہے اور شاگرد ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کس علی عمران کی بات کر رہا ہوں۔ گرینڈ ماسٹر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، او تو یہ بات ہے۔ علی عمران گرینڈ ماسٹر کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ گرینڈ ماسٹر کو مجھ جیسے کلر کی ضرورت کیوں پڑی ہے۔ بلیک نے ہنستے ہوئے کہا، تم میرا کام کرو گے یا نہیں، مجھے سیدھا جواب دو۔ گرینڈ ماسٹر نے غصیلے انداز میں کہا، کروں گا، ضرور کروں گا۔ گرینڈ ماسٹر یہ بتاؤ کہ دونوں کہاں ہیں؟ بلیک نے کہا، میں تمہیں اپنے ایک آدمی کا نمبر بتا دیتا ہوں، وہ تمہیں عمران اور اس کے ساتھی کے بارے میں معلومات مہیا کر دے گا، اور اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان دونوں کو ہلاک کرنے کے لیے کیا پلاننگ کرتے ہو۔ گرینڈ ماسٹر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، نمبر اور نام بتاؤ اپنے آدمی کا۔ بلیک نے کہا تو گرینڈ ماسٹر نے اسے راڈنی کا نام اور اس کے سیل فون کا نمبر بتا دیا۔ گڈ شو، میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ اب تم بتاؤ کہ ان دونوں کو ہلاکت کا معاوضہ کتنا دو گے؟ بلیک نے پوچھا۔ تم بتاؤ کتنا معاوضہ لوگے؟ گرینڈ ماسٹر نے کہا، تمہاری بات دل کو لگتی ہے، یہ 2 آدمی واقعی 200 افراد پر بھاری پڑ سکتے ہیں، اسی لیے مجھے اسی تناسب سے معاوضہ چاہیے۔ مطلب یہ کہ میں تم سے 200 آدمیوں کے قتل کا معاوضہ لوں گا، اور میں ایک آدمی کی ہلاکت کا $1,00,000 لیتا ہوں۔ بلیک کی لالچ اور حرص سے بھرپور آواز سنائی دی تو گرینڈ ماسٹر نے بے احتیاط ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، تم کام کرو، کام ختم ہوتے ہی میں تمہارے اکاؤنٹ میں $2 کروڑ جمع کرا دوں گا۔ گرینڈ ماسٹر نے خشک لہجے میں کہا، سوری گرینڈ ماسٹر، میں اصول پسند انسان ہوں اور اصولوں کے تحت ہی کام کرتا ہوں۔ میرا اصول ہے کہ میں معاوضہ ایڈوانس لیتا ہوں، لیکن تم چونکہ مجھ سے پہلی بار براہ راست کام لے رہے ہو اور تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اس لیے میں تم سے اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ آدھا معاوضہ میں کام کرنے سے پہلے لوں اور آدھا کام پورا ہونے کے بعد، اور مجھے یقین ہے کہ اس پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بلیک نے کہا تو گرینڈ ماسٹر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔
ٹھیک ہے اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاؤ، میں $1 کروڑ ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیتا ہوں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم ہر حال میں ان دونوں کو ہلاک کر دو گے؟ گرینڈ ماسٹر نے غراتے ہوئے کہا، بلیک کا نام ہی گارنٹی ہوتا ہے گرینڈ ماسٹر۔ بلیک ایک بار جو کام ہاتھ میں لے لیتا ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کام پورا نہ ہو جائے۔ تم $1 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں منتقل کراؤ، پھر میرا کام دیکھو۔ جلد ہی میں نے عمران اور اس کے ساتھی ٹائیگر کی لاشیں لا کر تمہارے قدموں میں نہ پھینک دی تو میرا نام بدل دینا۔ بلیک نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں 3 دن کا وقت دیتا ہوں، 3 دن تک ہر حال میں عمران اور اس کے ساتھی ہلاک ہو جانے چاہیے۔ ان 3 دنوں تک میں مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ رہوں گا۔ 3 دنوں کے بعد اگر مجھے ان دونوں کے زندہ ہونے کی خبر ملی تو پھر نہ تو تم رہو گے اور نہ تمہارا گروپ، سمجھے تم؟ گرینڈ ماسٹر نے غصیلے لہجے میں کہا، مجھے منظور ہے۔ بلیک کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، پھر اس نے گرینڈ ماسٹر کو اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل بتا دی۔ گرینڈ ماسٹر نے تفصیل نوٹ کر کے ریسیور کیٹل پر رکھ دیا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر وہ اپنے سنڈیکیٹ کے تمام چیدہ افراد کو انڈر گراؤنڈ کرنے کے لیے انہیں فون کر کے احکامات دینے لگا۔ تمام افراد کو احکامات دے کر اس نے سکون کا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بلیک گروپ انتہائی طاقتور اور خطرناک گروپ ہے علی عمران، میں نے اسے تمہارے پیچھے لگا دیا ہے، تم نے میرے پیچھے آخری میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بلیک گروپ تمہیں اور تمہارے ساتھی کے پیچھے اس وقت تک لگا رہے گا جب تک تم دونوں قبروں تک نہیں پہنچ جاتے۔ اس گروپ سے تمہارا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، گرینڈ ماسٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی بڑبڑاہٹ میں انتہائی غراہٹ اور غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ طاقتور جسم کا مالک نوجوان ایک کمرے کے دروازے پر آ کر رکا اور اس نے انگلی کا ہک بنا کر مخصوص انداز میں دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کراسکو، نوجوان نے کہا، تو چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور کسرتی جسم کے مالک ایک نوجوان کا چہرہ دکھائی دیا۔ آ جاؤ، اس نوجوان نے کہا اور کراسکو سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ نوجوان دروازہ بند کر کے اسے لے کر سٹنگ روم کی طرز پر سجے ہوئے کمرے میں آ گیا جہاں ایک اور نوجوان بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ دوسرا نوجوان بھی انتہائی چست اور طاقتور جسم کا مالک دکھائی دے رہا تھا۔ میں آ گیا ہوں عمران صاحب، کراسکو نے صوفے پر بیٹھے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن عمران نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ بدستور اخبار کے مطالعے میں مصروف رہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے کراسکو کی آواز سنی ہی نہ ہو۔ عمران صاحب، کراسکو نے آگے بڑھ کر عمران کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس نے عمران کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، عمران اس بری طرح سے اچھلا جیسے اچانک اس کے پیروں کے قریب بم پھٹ پڑا ہو۔ اس کے ہاتھوں سے اخبار نکل کر نیچے گر گیا تھا اور عمران صوفے پر بری طرح سے سمٹ کر انتہائی سہمی ہوئی نظروں سے کراسکو کو دیکھنے لگا۔ او تم، میں سمجھا کہ ملک الموت آ گیا ہے اور اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ عمران نے کراسکو کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ عمران کی اس حرکت پر کراسکو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ تو ایسے ڈر گئے تھے جیسے میں واقعی ملک الموت ہوں، کراسکو نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جبکہ جس نوجوان نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا وہ ٹائیگر تھا۔ عمران اور ٹائیگر میک اپ میں تھے اور وہ ایک خصوصی فلائٹ سے پہلے والنگٹن اور پھر ایکریما کی ریاست ڈیسان پہنچے تھے۔ ان کی رہائش کا ایک عام سے ہوٹل میں کراسکو نے ہی بندوبست کیا تھا۔ عمران جو کہ جہاں بلائنڈ مشن پر آیا تھا اس لیے اس نے بڑے اور معروف ہوٹل میں ٹھہرنے کی بجائے اس عام اور چھوٹے ہوٹل کو ترجیح دی تھی۔ کراسکو کی مدد سے وہ دونوں کریگ بار پہنچے جہاں انہوں نے ماسک مین تک پہنچنے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ ماسک مین کے آفس میں جاتے ہی ٹائیگر نے اس پر حملہ کر کے اسے قابو کر لیا، پھر اسے باندھ کر جب عمران نے اپنا اور ٹائیگر کا تعارف کرانے کے بعد اپنے مخصوص انداز میں سوال کیے تو ماسک مین نے، جو عمران کی شخصیت سے پہلے ہی متاثر تھا، عمران کا نام سنتے ہی لڑکی کے اغوا کرنے کے بارے میں تمام تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اس کی تفصیل کے مطابق اس کے آدمیوں نے گرینڈ ماسٹر کے ویانگو نامی بدماش کے کہنے پر اس لڑکی کو اغوا کیا تھا جس کا ویانگو نے اسے بھرپور معاوضہ ادا کیا تھا۔ ویانگو کو اس لڑکی کی کیا ضرورت تھی اور اس نے اسے کیوں اغوا کرایا تھا اس کے بارے میں ماسک مین کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن انہیں ماسک مین سے یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ ویانگو کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کا کلب کہاں ہے۔ اس سے معلومات ملتے ہی عمران کے حکم پر ٹائیگر نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد عمران نے کراسکو کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ویانگو کے بارے میں معلومات حاصل کرے تاکہ وہ اس تک پہنچ سکے اور اس سے ڈاکٹر اسرار عالم کی بیٹی رخشندہ عالم کو بازیاب کرا سکے، اور اب کافی دیر کے بعد کراسکو وہاں آیا تھا۔ اخبار پڑھتے پڑھتے میں نیند کی وادی میں پہنچ گیا تھا۔ خواب میں میرا گرینڈ ماسٹر کے ایک طاقتور بدماش سے مقابلہ ہو رہا تھا۔ لڑتے لڑتے اس نے اچانک جیب سے خنجر نکال کر میرے کاندھے پر مار دیا اور عین اسی وقت تم نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور میں یہی سمجھا تھا کہ بدماش کا خنجر میرے کاندھے میں اتر گیا، اس لیے میں بوکھلا گیا تھا۔ عمران نے شرمندہ سے لہجے میں کہا تو کراسکو بے احتیاط مسکرا دیا۔ میں چند بری خبریں لایا ہوں، کراسکو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ چند؟ میرے ہاتھ میں بری خبروں سے بھرا پڑا نیوز پیپر ہے، اس میں بھی پاکستانی نیوز پیپروں کی طرح ڈاکے، چوری، قتل، راہزنی اور بردہ فروشی کی خبریں بھری ہوئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا کی پرنٹ میڈیا نے نیوز پیپروں میں بری خبریں ہی چھاپنے کے ٹھیکے لے رکھے ہوں۔
کوئی اچھی خبر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ عمران نے اسی انداز میں کہا، آپ کے لیے پہلی بری خبر تو یہ ہے کہ آپ جس لڑکی کو تلاش کر رہے تھے وہ قتل ہو چکی ہے اور ویانگو نے اس کی لاش برقی بھٹی میں جلا کر راکھ بنا دی ہے۔ کراسکو نے سنجیدگی سے کہا تو عمران کے چہرے پر یکلہت سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے اور اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ دوسری بری خبر کیا ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، گرینڈ ماسٹر سنڈیکیٹ مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہے۔ کراسکو نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اور کوئی بات؟ عمران نے اسی انداز میں کہا، اور یہ کہ ویلانگو کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کراسکو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیسے معلوم ہوا یہ سب؟ تفصیل بتاؤ۔ عمران نے غصے اور پریشانی کے عالم میں ہونٹ چباتے ہوئے کہا، پاکیشہ سے چیف کا حکم ملتے ہی میں نے ویانگو کے بارے میں معلومات حاصل کرنی شروع کر دی تھی۔ میں نے ویانگو کے کلب کے ایک آدمی تک رسائی حاصل کی جو ویانگو کے بہت قریب تھا اور وہ ویانگو کا ہر راز جانتا تھا۔ مجھے اس تک پہنچنے میں تھوڑا وقت تو لگا لیکن بہرحال میں اس تک پہنچ گیا اور اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھے اس پر بھاری رقم خرچ کرنی پڑی تھی، لیکن بہرحال میں اس سے بہت سی کام کی باتیں معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کراسکو نے کہا، کیا نام ہے اس آدمی کا؟ عمران نے پوچھا۔ فاگ، میلر فاگ۔ کراسکو نے کہا، کیا بتایا ہے اس فاگ نے؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے بتایا ہے کہ رخشندہ عالم جو پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر اسرار عالم کی بیٹی تھی، گرینڈ ماسٹر کو اطلاع ملی کہ اس لڑکی کے پاس ایک پیکٹ میں اہم راز ہے جسے وہ پاکستان جانے والی اپنی سہیلی جو پاکستان کی سیکریٹری وزارت خارجہ کی بیٹی ہے کو دینے کی کوشش کی تھی، لیکن ایئرپورٹ پہنچنے میں وہ لیٹ ہو گئی اور اس دوران پاکستان جانے والا طیارہ پرواز کر چکا تھا۔ تو رخشندہ عالم نے پیکٹ واپس لانے کی بجائے ایئرپورٹ کے اسپیشل کریئر کاؤنٹر سے سر سلطان کی رہائش گاہ کے پتے پر ارسال کر دیا۔ گرینڈ ماسٹر کو انتہائی تجسس تھا کہ اس پیکٹ میں کیا ہے جسے رخشندہ عالم اس قدر پراسرار انداز میں سر سلطان کی بیٹی کے ذریعے سر سلطان تک پہنچانا چاہتی تھی۔ چنانچہ گرینڈ ماسٹر نے فوری طور پر ویانگو کو رخشندہ عالم کے اغوا کا حکم دے دیا۔ ویانگو نے یہ کام خود کرنے کی بجائے ماسک مین کے سپرد کر دیا اور ماسک مین نے فوری طور پر رخشندہ عالم کو راستے میں اغوا کرا لیا اور اپنے پاس قید کر لیا۔ رخشندہ عالم کو اغوا کرنے کے بعد اس نے ویانگو کو اطلاع دی تو ویانگو اس لڑکی کو لینے خود ماسک مین کے پاس پہنچ گیا اور پھر اسے لے کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ لڑکی بے ہوش تھی۔ ماسک مین سے لڑکی لے کر خاص ٹھکانے تک پہنچانے کے لیے فاگ بھی ویانگو کے ساتھ تھا۔ محسوس ٹھکانے پر لا کر ویانگو نے لڑکی کو ہوش میں لا کر اس سے اس پیکٹ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، لیکن لڑکی اسے کچھ بتانے پر راضی نہیں ہو رہی تھی، جس پر ویانگو نے اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد کرنے کے باوجود جب اس لڑکی نے زبان نہ کھولی تو ویانگو نے فاگ کی مدد سے لڑکی کو ایک نشہ آور انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن میں نشے کی ڈوز دگنی رکھی گئی تھی جس سے رخشندہ عالم کا مائنڈ آؤٹ ہو گیا۔ ویانگو اس حالت میں سے جو پوچھ رہا تھا رخشندہ عالم اسے ہر بات کا جواب دے رہی تھی۔ ویانگو کے پوچھنے پر رخشندہ عالم نے اسے بتایا تھا کہ اس کا باپ ایک اہم سائنسی ایجاد کر رہا تھا جس کا اس نے مکمل فارمولہ ترتیب دے دیا تھا۔ اس کا بھائی جوئے اور شراب کی لت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کلب میں کسی لڑکی کا قتل ہو گیا تو کلب کے مالک نے اس کی رہائی کے ایوز وہ فارمولہ اسے لا کر دینے کے لیے کہا۔ رخشندہ عالم کا بھائی اپنے باپ کا 11 فارمولہ دینے پر تیار ہو گیا اور اس کا یہ کام رخشندہ کر سکتی تھی کیونکہ ڈاکٹر اسرار عالم اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی بیٹی رخشندہ عالم پر بھروسہ کرتا تھا۔ ڈاکٹر اسرار عالم اپنے فارمولے اور قیمتی چیزیں جس تجوری میں رکھتا تھا اسے رخشندہ عالم بھی کھول سکتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی سے بھی بے حد محبت کرتی تھی۔ کراسکو نے کہا، اس کے طرح تمہید مت باندھو، اصل بات کی طرف آؤ۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ کراسکو نے کہا، پھر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر دوبارہ تفصیل بتانے لگا۔ فرقان عالم جو رخشندہ کا بھائی تھا اسے قتل کی سزا سے بچنے کے لیے ہر صورت میں 11 فارمولے کی ضرورت تھی۔ رخشندہ عالم اپنے باپ کو بھی دھوکہ دینا نہیں چاہتی تھی اور اپنے بھائی کو بھی ہر صورت میں بچانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے باپ کی تجوری کھول کر اس میں رکھا ہوا 11 فارمولہ نکالا اور فوری طور پر اس کی ایک مائکرو فلم بنا لی۔ پھر اس نے اپنے باپ کے مختلف فارمولوں کے حوالے سے لکھے گئے نوٹس والی نوٹ بک نکال کر اپنے بھائی کے سپرد کر دی۔ اس نوٹ بک میں سوائے چھوٹے موٹے نوٹس کے کچھ نہیں تھا۔ چونکہ فرقان عالم سائنس کے ابجد سے بھی واقف نہیں تھا اس لیے اس نے نوٹ بک لی اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد رخشندہ کو اس کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کی لاش دیکھنے گیا تو وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ رخشندہ کو یقین تھا کہ یہ دونوں ہلاکتیں اسی 11 فارمولے کے لیے ہی ہوئی ہیں، اس لیے اس نے فارمولے والی مائکرو فلم اپنے پاس محفوظ کر لی۔ چونکہ اس کے پاس مائکرو فلم میں وہ فارمولہ محفوظ تھا اس لیے اس نے اپنے باپ کا تحریر کردہ فارمولہ جلا دیا اور پھر وہ اس مائکرو فلم کو لے کر فوری طور پر ایکریمیا روانہ ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد 11 فارمولے کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کہاں گیا اور نہ ہی رخشندہ عالم نے اس فارمولے کے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تھا۔
एक्रीमिया में उसकी मुलाकात पाकिस्तानी सेक्रेटरी हार्डर सर सुल्तान की बेटी नायला से हुई और जब रुखसंदा आलम को पता चला कि सर सुल्तान पाकिस्तान के इंतहाई बाइख्तियार और मुहब्ब वतन इंसान हैं तो उसने फार्मूला सर सुल्तान के हवाले करने का फैसला कर लिया। उसने माइक्रोफिल्म एक्रीमिया के एक बैंक के लाकर में महफूज कर रखी थी। बैंक से उसने माइक्रोफिल्म निकाल कर उसे एक पैकेट में डाला और सर सुल्तान की बेटी नायला जो पाकिस्तान जाने के लिए रवाना हुई थी एयरपोर्ट रवाना हो गई, लेकिन उससे पहले कि वो एयरपोर्ट पहुंचती नायला का त्यारा परवास कर चुका था। चूँकि रुखसंदा आलम फार्मूला हर सूरत में सर सुल्तान तक पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने पैकेट वापस ले जाने की बजाय एयरपोर्ट से ही स्पेशल करियर करा दिया। वापसी पर उसे मास्कमैन के आदमी ने अगवा कर लिया था, क्रास्को ने कहा और खामोश हो गया। हाँ, तो इसका मतलब है कि मेरा तज्जिया गलत नहीं था। रुखसंदा आलम ने सर सुल्तान को जो पैकेट भेजा था उसमें 11 का भी फार्मूला मौजूद था। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, जी हाँ, 11 फार्मूले का राज आश्कार ना हो जाए, इसलिए ग्रैंड मास्टर ने इस फार्मूले का कोड नाम रखा हुआ था ताकि उस कोड को कोई और ना समझ सके। क्रास्को ने कहा, क्या है कोड नाम? इमरान ने पूछा। सलास्का। क्रास्को ने कहा, सलास्का? और ये तो एक कदीम देवता का नाम है जो इंतहाई तेज़ रफ्तार और तबाही फैलाने वाले देवता की हैसियत से मशहूर था। 11 फार्मूला भी मास्टर ब्लास्टर बम का है जो इंतहाई तेज़ी से हर तरफ तबाही और बर्बादी फैला सकता है, इसीलिए ग्रैंड मास्टर ने उसका कोड नाम सलास्का रखा है। इमरान ने कहा। फाग ने यह भी बताया है कि वियांगो को जैसे ही तफसीलात का इल्म हुआ उसने फौरी तौर पर ग्रैंड मास्टर को ट्रांसमीटर कॉल करके बता दिया कि रुखसंदा आलम ने जो पैकेट पाकिस्तान रवाना किया है उसमें सलास्का फार्मूला मौजूद है। पैकेट जो कि पाकिस्तान रवाना किया है, इसलिए उन्हें ये फार्मूला पाकिस्तान जाकर ही हासिल करना पड़ेगा, जिस पर ग्रैंड मास्टर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था कि ग्रैंड मास्टर के 2 अहम रुकन पाकिस्तान में पहले से ही मौजूद हैं, जिनमें से एक लड़की है जिसका नाम फिलिया है, दूसरा मर्द है जिसका नाम फैले है। वो फैले और फिलिया की मदद से पैकेट पाकिस्तान से खुद ही हासिल करा लेगा, जिस पर वियांगो मुतमईन हो गया था। क्रास्को ने कहा। रुखसंदा आलम से मालूमात हासिल करने के बाद क्या वियांगो ने उसे गोली मारी थी या वो उसकी शदीद तशद्दुद से हलाक हुई थी? इमरान ने पूछा। वियांगो एशियाई लड़कियों को बेहद पसंद करता था। उसे रुखसंदा आलम बेहद पसंद आई। वो उसे अपने लिए ज़िंदा रखना चाहता था, लेकिन उसे तफसीलात हासिल करने के लिए उसे रुखसंदा पर तशद्दुद भी करना पड़ा और उसे ड्रग्स की डबल डोज देनी पड़ी थी, जिससे रुखसंदा के दिमाग पर बुरा असर पड़ा और वो हलाक हो गई। उसकी हलाकत पर वियांगो को बेहद अफसोस हुआ और रुखसंदा की लाश जो उसने बर्फ की भट्टी में जलाकर राख कर दिया था। क्रास्को ने कहा, तो अब वियांगो को किसने हलाक किया है और क्यों? इमरान ने कहा, ग्रैंड मास्टर को आपकी और टाइगर की जहां आने की इत्तला मिल चुकी है, उसे ये भी मालूम है कि आपने मास्कमैन से वियांगो का पता चला लिया है और आप किसी भी वक्त वियांगो तक पहुंच सकते हैं। वियांगो ग्रैंड मास्टर का राइट हैंड था जिसके ज़रिए आप ग्रैंड मास्टर तक पहुंच सकते थे, इसलिए ग्रैंड मास्टर ने फौरी तौर पर उसे हलाक करने का हुक्म दिया था और उसके हलाक होते ही ग्रैंड मास्टर सिंडिकेट अंडरग्राउंड हो गया है। क्रास्को ने कहा। ये सभी तुम्हें उसी फाग ने ही बताया होगा? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। जी हाँ, मैं चूँकि पहले ही फाग तक पहुंच चुका था और उसे अपने कंट्रोल में ले चुका था, इसलिए उसने मुझे अपने एक खुफिया ठिकाने के बारे में बता दिया था। वो भी ग्रैंड मास्टर सिंडिकेट का अहम रुकन है, इसलिए ग्रैंड मास्टर के हुक्म पर वो भी अंडरग्राउंड हो गया है, लेकिन अब उसके बावजूद अब भी मेरी उस तक रसाई है। उसने अपने खुफिया ठिकाने के बारे में खुद ही मुझे बता दिया था कि ज़रूरत के वक्त मैं उससे वहीं मिल सकता हूँ। क्रास्को ने कहा। तो फिर उसे ग्रैंड मास्टर के बाकी अरकान का भी पता होगा कि वो कहाँ छुपे हुए हैं? इमरान ने कहा। नहीं, उसे बाकी अरकान का तो पता नहीं, अलबत्ता वो राडनी नामी एक आदमी को जानता है। वियांगो के बाद अब राडनी ही ग्रैंड मास्टर का राइट हैंड है और फाग के कहने के मुताबिक राडनी ने ही वियांगो को हलाक किया था। वो वियांगो के ऑफिस में गया और उसने वहाँ एक फायर बम फेंक दिया, जिससे वियांगो के ऑफिस में आग लग गई और वो वहीं जलकर भस्म हो गया था। क्रास्को ने जवाब दिया। तुमने उससे राडनी के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं की? इमरान ने पूछा। की हैं, राडनी ने उस वक्त अपनी रिहाइश गाह में मौजूद है और उसकी रिहाइश गाह फाग कॉलोनी की कोठी नंबर 720 है। वो वहाँ से नए मेकअप और डॉक्टर लासाक के नाम से रिहाइश पजीर है। क्रास्को ने कहा। डॉक्टर सालाक? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। जी हाँ, आप चाहें तो मैं उसे उठाकर ला सकता हूँ, इसमें मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्रास्को ने कहा। अगर ये काम हो जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। हम राडनी से ग्रैंड मास्टर का मालूम करके उस तक पहुँच जाएंगे और उससे सालास का फार्मूला हासिल कर लेंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्रास्को ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, मैं ये काम आज ही कर लेता हूँ, राडनी आज ही आपके पास पहुँच जाएगा। क्रास्को ने कहा। क्या तुम खुद लाओगे उसे? इमरान ने पूछा। नहीं, ये काम साइम करेगा, वो ऐसे कामों में माहिर है। क्रास्को ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। क्या फाग भी ग्रैंड मास्टर को जानता है? चंद लम्हे तोक़ुफ़ के बाद इमरान ने पूछा। नहीं, फाग को ग्रैंड मास्टर के बारे में कुछ इल्म नहीं। ग्रैंड मास्टर सिंडिकेट के चंद अफराद ही ऐसे हैं जो ग्रैंड मास्टर को जानते हैं, वरना ग्रैंड मास्टर कौन है और कहाँ रहता है उसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं। फाग के कहने के मुताबिक वियांगो के बाद राडनी ही ऐसा इंसान है जिस पर ग्रैंड मास्टर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो ग्रैंड मास्टर को ज़रूरत से ज़्यादा जानता होगा। क्रास्को ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर तुम साइम से कहो
کہ وہ جلد سے جلد راڈنی کو اٹھا کر ہمارے پاس پہنچا دے تاکہ ہم اپنا کام پورا کر سکیں۔ عمران نے کہا، آپ بے فکر رہیں، راڈنی آج ہی آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ کراسکو نے کہا، گڈ شو، اب یہ بتاؤ کہ تم نے ہماری رہائش کا کیا انتظام کیا ہے؟ گرینڈ ماسٹر کے خلاف کام کرنے کے لیے ہمیں کسی خفیہ اور محفوظ رہائش گاہ کی ضرورت ہے، یہ کام ہم ہوٹل میں رہ کر نہیں کر سکتے۔ عمران نے کہا، او ہاں سوری، میں باتوں میں آپ کو یہ بتانا بھول ہی گیا کہ میں نے آپ کے لیے رہائش گاہ کا بندوبست کر لیا ہے۔ میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں، یہ ایک جدید طرز کی کوٹھی ہے۔ اس کوٹھی میں آپ کے لیے میں نے ضرورت کا تمام سامان بھی پہنچا دیا ہے، کراسکو نے کہا، اور اس نے عمران کو ایک نئی اور جدید کالونی کا پتہ اور کوٹھی کا نمبر بتا دیا۔ تو کیا تم ہمارے ساتھ وہاں نہیں چلو گے؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی جلد ہی آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، کراسکو نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوٹھی میں جانے کے لیے کیا ہمیں ٹیکسی کا انتظام کرنا پڑے گا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، آپ میری اسپیشل کار میں چلے جائیں جو اس ہوٹل کے پارکنگ میں موجود ہے، یہ کار کی چابی ہے، آپ اس کار کے ذریعے کوٹھی پہنچ جائیں گے۔ میں اپنے لیے ٹیکسی کا انتظام کر لوں گا، کراسکو نے کہا اور جیب سے کار کی چابی نکال کر عمران کو دے دی۔ اسپیشل کار سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ کار بلیٹ اور بم پروف ہے اور اس کار میں کچھ ایسے فنکشنز ہیں جن کے استعمال سے آپ کار کو منی بختر بند گاڑی بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کار میں چھپا ہوا اسلحہ اوپن کر کے اسے دشمنوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے کار کو مکمل طور پر گن شپ بنا رکھا ہے، کراسکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، پھر تو یہ کار ہمارے کافی کام آئے گی، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں نے پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا کہ ضرورت کے وقت میں یہ کار آپ کے حوالے کر دوں گا، کراسکو نے کہا، اور پھر وہ عمران کو گن شپ کار کے فنکشن کے بارے میں بتانے لگا، جسے سن کر عمران کی آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ کراسکو نے واقعی ایک عام سی کار کو جدید ترین گن شپ کار میں تبدیل کر رکھا تھا، جس کے ذریعے وہ اکیلا دشمنوں کی بڑی فورس کا بھی آسانی سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ پھر کراسکو عمران سے اجازت لے کر اور اسے سلام کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ٹائیگر، کراسکو کے جانے کے بعد عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، جو ایک سائڈ میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ یس باس، ٹائیگر نے مستعدی سے جواب دیا۔ کیا کہتے ہو، پہلے ہمیں رہائش گاہ میں جانا چاہیے یا گرینڈ ماسٹر کا پتہ معلوم کرنے کے لیے راڈنی کی رہائش گاہ پر خود ریڈ کرنا چاہیے؟ عمران نے کہا، جیسا آپ مناسب سمجھیں باس۔ مناسب تو یہی ہے کہ پہلے ہم رہائش گاہ دیکھ لیں تاکہ اگر ہمیں راڈنی کو اس کی رہائش گاہ سے اٹھانا پڑے تو ہم اسے اپنی رہائش گاہ پر لے آئیں، عمران نے کہا۔ یس باس، یہی مناسب رہے گا، ہمارے پاس جو سامان ہے ہم اسے بھی رہائش گاہ میں چھوڑ سکتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، تو اٹھاؤ سامان اور چلو، عمران نے جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ دونوں اٹھے ہی تھے کہ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور چار لمبے ترنگے اور انتہائی طاقتور جسموں کے مالک نوجوان اچھل اچھل کر اندر داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین پسٹل تھے۔ ان چاروں کو اس طرح اندر آتے دیکھ کر عمران اور ٹائیگر اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے۔ یہی ہے وہ دونوں، ہلاک کر دو انہیں، ان میں سے ایک لمبے ترنگے اور مضبوط جسم کے مالک نوجوان نے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے کمرہ یکلہت مشین گنوں کی تڑتڑاہٹ اور انسانی چیخوں سے بری طرح گونج اٹھا۔ انٹر کام کی گھنٹی بجی تو گرینڈ ماسٹر چونک پڑا، اس نے ہاتھ بڑھا کر انٹر کام کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس، گرینڈ ماسٹر نے انتہائی گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ فیلے اور فیلیا آئے ہیں گرینڈ ماسٹر، دوسری طرف سے اس کے اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، اندر بھیج دو انہیں، گرینڈ ماسٹر نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے انٹر کام کا بٹن پریس کر کے اسے آف کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان لڑکی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ جہاں آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ گرینڈ ماسٹر نے ان دونوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بددستور گراہٹ کا عنصر تھا۔ نہیں گرینڈ ماسٹر، ہمیں بھلا یہاں آنے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ فیلی نے مسکراتے ہوئے کہا تو گرینڈ ماسٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیٹھو، گرینڈ ماسٹر نے کہا تو ان دونوں نے گرینڈ ماسٹر کو شکریہ کہا اور اس کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ دونوں کی آنکھوں میں فتح مندی اور کامیابی کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ پاکستان میں ہم دونوں نے اپنے دونوں مشن پورے کر لیے ہیں گرینڈ ماسٹر، فیلیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں یہ مشن تم دونوں ہی مکمل کر سکتے تھے، اس لیے میں نے تمہیں پاکستان ایک ساتھ بھیجا تھا، گرینڈ ماسٹر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ بے حد اسپاٹ تھا، جیسے وہ زندگی میں کبھی مسکرایا نہ ہو۔ یس گرینڈ ماسٹر، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ پھر فیلی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور گرینڈ ماسٹر کی طرف بڑھا دیا۔ اس پہ سنکھارا کا دیا ہوا گارنٹیڈ چیک ہے گرینڈ ماسٹر، میں نے اسے ہلاک کرنے سے پہلے اسے چیک بنوا کر اس کی دستخط کرا لیے تھے، فیلی نے کہا تو گرینڈ ماسٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فیلیا نے اپنے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک مائکرو فلم نکال کر بڑے احترام بھرے انداز میں گرینڈ ماسٹر کی اور بڑھا دی۔ اور یہ رہی سالاسکا فارمولے کی مائکرو فلم جسے رخشندہ عالم نے پیکٹ میں ڈال کر پاکستانی سیکریٹری خارجہ سر سلطان کو بھیجا تھا، فیلیا نے کہا تو گرینڈ ماسٹر نے اس کے ہاتھ سے فوراً مائکرو فلم لے لی اور اسے چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ گڈ شو، تم نے یہ فارمولہ مجھے پہنچا کر میرا ایک بڑا اور پرانا خواب پورا کیا ہے فیلیا،
اس فارمولے کے حصول کے لیے میں پاگل ہو رہا تھا اور میں آج تک یہی سمجھتا آ رہا تھا کہ یہ فارمولہ ڈیکوزی کے پاس ہے، جس نے ڈاکٹر اسرار عالم کی بیٹی کو ایک لڑکی کے قتل میں ملوث ہونے سے بچانے کے لیے اسے اپنے باپ کا فارمولہ لا کر دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈیکوزی کے غائب ہونے کے بعد میں اس فارمولے کے ملنے کی امید کھو بیٹھا تھا، لیکن تمہاری کاوشوں کی وجہ سے یہ فارمولہ میرے ہاتھ میں ہے اور اب میں اس فارمولے کو سپر پاورز کو بیچ کر دنیا کے تمام لاڈ سے بڑا لاڈ بن سکتا ہوں۔ اس فارمولے کی وجہ سے سپر پاورز اپنی ساری دولت میرے قدموں میں ڈھیر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور میں دنیا کا نمبر 1 لارڈ بن جاؤں گا، گریٹ لارڈ، گرینڈ ماسٹر نے انتہائی فاتحانہ لہجے میں کہا۔ یس گرینڈ ماسٹر، فلیا اور فیلے دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ تم دونوں چونکہ اس کامیابی میں برابر کے حصے دار ہو، اس لیے تم دونوں کو خصوصی انعام دوں گا، اتنا بڑا انعام جو تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہوگا، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ اس کا لہجہ بدستور گراہٹ بھرا تھا۔ آپ کی تعریف ہی ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے گرینڈ ماسٹر، اس کے باوجود آپ ہمیں اپنی خوشی سے جو انعام دیں گے وہ ہمارے لیے اعزاز ہوگا، فیلی نے ہوشامدانہ لہجے میں کہا۔ تو پھر تم دونوں کا انعام میں آج اور ابھی دوں گا، گرینڈ ماسٹر نے اسپارٹ لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ فیلی اور فیلیا کچھ کہتے، اچانک ان کی کرسیوں کے نیچے سے زمین سرکی اور دوسرے لمحے وہ دونوں بری طرح سے چیختے ہوئے کرسیوں سمیت نیچے بننے والے خلا میں گرتے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ خلا برابر ہوا تو وہ دونوں غائب نظر آئے۔ تم دونوں میرے وفادار تھے، لیکن سلاسکا کے بارے میں چونکہ تم سب کچھ جانتے ہو، اس لیے تم دونوں کو زندہ رکھ کر میں اپنے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا، گرینڈ ماسٹر نے کرہت لہجے میں کہا۔ اس کا ایک ہاتھ میز کے نیچے تھا، جہاں سے اس نے ایک بٹن پریس کر کے ان دونوں کو کرسیوں سمیت فرش کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانے میں پھینک دیا تھا۔ اس نے ایک اور بٹن پریس کیا تو اس کے سامنے دیوار کا ایک حصہ سرکتا چلا گیا اور دیوار کے پیچھے سے ایک اسکرین نکل آئی۔ اسکرین بلینک تھی۔ گرینڈ ماسٹر نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک ریموٹ کنٹرول نکال لیا۔ اس نے ریموٹ کنٹرول کر اسکرین کی طرف کرتے ہوئے ایک بٹن پریس کیا تو اسکرین روشن ہو گئی۔ اسی لمحے اسکرین پر ایک تہہ خانہ نظر آنے لگا۔ یہ وہی تہہ خانہ تھا جو اس کے دفتر کے نیچے بنا ہوا تھا اور جس میں اس نے فیلے اور فیلیا کو پھینکا تھا۔ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو رہے تھے اور ان کے چہروں پر انتہائی خوف اور سراسیمگی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں اٹھے اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تہہ خانے میں چند انسانی کھوپڑے اور ڈھانچے پڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور تہہ خانہ شاید شدید بو سے بھرا پڑا تھا، کیونکہ ان دونوں کے چہروں پر انتہائی ناگواری کے تاثرات بھی نمایاں تھے۔ تم دونوں شاید اس بات پر حیران ہو رہے ہو کہ میں نے انعام دینے کی بجائے تم دونوں کو موت کے تہہ خانے میں کیوں پھینکا ہے، گرینڈ ماسٹر نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو فیلی اور فیلیا دونوں چونک پڑے اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ گرینڈ ماسٹر کی آواز انہیں باہو بھی سنائی دے رہی تھی۔ یس گرینڈ ماسٹر، ہمیں اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ آپ کی ہماری کامیابی کا ہمیں یہ انعام دیں گے، فیلیا کی لرزتی ہوئی آواز سنائی، جس کی آواز اسکرین کے اندر لگے ہوئے اسپیکروں سے سنائی دے رہی تھی۔ گرینڈ ماسٹر کو اپنے سوا کسی کا مفاد عزیز نہیں ہے فیلیا، تم دونوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا، سلاسکا فارمولہ لا کر تم دونوں نے میری دیرینہ خواہش پوری کر دی ہے۔ یہ فارمولہ میرے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں کسی کو اس بات کا علم ہو کہ یہ فارمولہ میرے پاس ہے۔ میں اس راز کو اس وقت تک راز رکھنا چاہتا ہوں جب تک مجھے اس فارمولے کا صحیح خریدار نہیں مل جاتا۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا خطرناک ایجنٹ علی عمران اپنے ساتھی ٹائیگر کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے۔ تمہاری رپورٹ کے مطابق جب تک تم سر سلطان کی رہائش گاہ میں نائلہ بن کر گئیں تو وہاں علی عمران بھی آیا تھا۔ تم جس طرح اسے بے ہوش کر کے وہاں سے فارمولہ حاصل کر کے نکلی تھی، یہ بات علی عمران کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں تمہارے ہی پیچھے آیا ہو۔ تم دونوں میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اگر عمران تم دونوں تک پہنچ گیا تو تم دونوں کے ذریعے اس کا مجھ تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنی طرف آنے والے ہر راستے کو بند کر رہا ہوں تاکہ علی عمران کسی طرح مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ اس جیسے ذہین انسان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کب تم تک پہنچ جائے، اور اس لیے تم دونوں کو اپنے راستے سے ہٹا رہا ہوں تاکہ عمران کو مجھ تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ نہ مل سکے، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ آپ ہم پر بھروسہ کریں گرینڈ ماسٹر، ہم فوری طور پر انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے یا پھر میک اپ کر کے کسی اور ملک چلے جائیں گے۔ عمران کسی بھی صورت ہمیں تلاش نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ ہم تک پہنچ بھی گیا تو ہم موت قبول کر لیں گے، لیکن آپ کا نام کبھی اپنی زبان پر نہیں لائیں گے۔ ہم آپ کے وفادار ہیں گرینڈ ماسٹر، ہم کسی بھی صورت آپ کا نام اوپن نہیں کریں گے۔ فار گاڈ سیک ہمیں اس قدر اذیت ناک اور بھیانک موت سے ہمکنار نہ کریں، فیلی نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ سوری فیلے، میں ایک بار جو فیصلہ کر لیتا ہوں اسے واپس نہیں لیتا۔ میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تم دونوں مجھے سنکھارا کا گارنٹیڈ چیک اور سلاسکا فارمولے کی مائکرو فلم لا کر دو گے تو میں تم دونوں کو فوری طور پر ختم کر دوں گا۔ تم دونوں چونکہ میرے وفادار رہے ہو اور تم دونوں نے گرینڈ ماسٹر سنڈیکیٹ کے لیے بہت کام کیا، اس لیے میں تم دونوں کو بھیانک اور اذیت ناک موت سے ہمکنار نہیں کروں گا۔ تم دونوں کی موت آسان ہوگی، بہت آسان، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے میز کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک بٹن پریس کیا تو تہہ خانے میں موجود فیلے اور فیلیا چونک چونک کر تہہ خانے کی دیواروں کی طرف دیکھنے لگے، جہاں چھوٹے چھوٹے چند خانے کھل گئے اور ان میں سے اچانک ہلکے نیلے رنگ کا دھواں نکلنے لگا۔
नीला धुआं देखकर फीले और फिलिया के रंग जर्द पड़ गए और वो बुरी तरह से थरथराते हुए चीखने चिल्लाने लगे। वो चीख कर ग्रैंड मास्टर से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे, लेकिन ग्रैंड मास्टर के चेहरे पर उनके लिए हमदर्दी का कोई तासुर नमूदार नहीं हुआ। उसका चेहरा बददस्तूर सवार था। उसने मेज़ के नीचे लगा हुआ एक और बटन प्रेस किया तो दीवारों के हानों से धुआं निकलने में तेज़ी आ गई। फिली और फिलिया ने अपने नाक और मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन कब तक। कुछ ही देर में कमरा नीले रंग के धुएं से भर गया और फिली और फिलिया फर्श पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगे। फिर कुछ देर तड़पते रहने के बाद वो साकत हो गए। उन दोनों को हलाक होते देखकर ग्रैंड मास्टर ने रिमोट कंट्रोल से स्क्रीन ऑफ कर दी। स्क्रीन ऑफ होते ही वापस दीवार में चली गई और दीवार बराबर होती चली गई। ग्रैंड मास्टर ने रिमोट कंट्रोल वापस दराज में रखा और दराज बंद कर दी। चंद लम्हे वो बैठा सोचता रहा। फिर उसने सफ़ेद रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। यस। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक गर्राहट भरी आवाज़ सुनाई दी। ग्रैंड मास्टर ने कहत और इंतहाई सख्त लहजे में कहा, ओ ग्रैंड मास्टर आप? मैं राडनी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से राडनी की इंतहाई मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। कहाँ हो तुम? ग्रैंड मास्टर ने पूछा। मैं अपने क्लब में मौजूद हूँ ग्रैंड मास्टर, हुक्म। राडनी ने इसी तरह मोदबाना लहजे में कहा। फौरी तौर पर मेरे ऑफिस पहुँचो, मुझे तुमसे एक इमरजेंसी काम है। ग्रैंड मास्टर ने इसी तरह कहत लहजे में कहा। यस ग्रैंड मास्टर, मैं 10 मिनट तक आपके पास पहुंच जाऊंगा, राडनी ने मोदबाना लहजे में कहा और ग्रैंड मास्टर ने रिसीवर केडल पर रख दिया। फिर उसने एक तवील सांस लिया और मेज़ पर पड़ी हुई माइक्रोफिल्म उठा ली और उसे गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर इंतहाई कामयाबी और कामरानी की चमक नुमाया थी। चारों अफराद इस तरह मशीन पिस्टल लेकर अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखते ही इमरान और टाइगर ने बिजली की सी तेज़ी से जेब से अपना मशीन पिस्टल निकाल लिए। फिर जैसे ही बदमाश टाइप नौजवान ने उन्हें हलाक करने का कहा, इमरान और टाइगर के मशीन पिस्टल एक साथ गिरजे और वो चारों चीखते और लट्टू की तरह घूमते हुए दरवाजे के पास ही गिरते चले गए। इमरान और टाइगर ने इंतहाई माहिराना अंदाज में उन चारों पर फायरिंग की कि उन्हें बचने या उन पर जवाबी फायरिंग का मौका ही ना मिल सका। चारों हलाक हो चुके थे। उनकी जेबों की तलाशी लो, जो कुछ निकले उन्हें अपने पास महफूज कर लो और जल्दी निकलो यहाँ से, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। तो टाइगर तेज़ी से आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले कमरे का दरवाज़ा बंद किया। फिर वो तेज़ी से उन चारों की तलाशी लेने लगा। उनकी जेबों से निकलने वाली चीज़ें वो अपनी जेबों में मुंतकिल कर रहा था। तमाम चीज़ें अपनी जेबों में रखकर वो वापस आया। उसने अपना मखसूस बैग उठाया। फिर वो दोनों तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे से बाहर निकले तो उन्हें राहदारी में कई अफराद खड़े दिखाई दिए जो हैरत से वहाँ होने वाली फायरिंग पर तबसरे कर रहे थे। वो सब चूंकि अपने कमरों में थे, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि फायरिंग किस कमरे में हुई है। इमरान और उसके साथी को देखकर वो चौंक पड़े, लेकिन उन्होंने उन पर कोई तवज्जो ना दी। इमरान और टाइगर उन अफराद के दरमियान से होते हुए तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़े और रुके बगैर वहाँ से निकलते चले गए। खामोशी से निकल चलो यहाँ से, इमरान ने टाइगर से कहा। हाल में आकर इमरान ने ऐसा आवाज़ में टाइगर से मुखातिब होकर कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों तेज़ी से कदम उठाते हुए हाल के बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ने लगे। वहाँ चूँकि टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए किसी ने उन पर तवज्जो ना दी, इसलिए उन्हें वहाँ से निकलने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। हाल से निकलते ही वो होटल की पार्किंग में पहुँच गए। पार्किंग में इमरान की नज़रें ग्रे रंग की कार की तलाश में दौड़ने लगीं, जिसका नंबर और मॉडल क्रास्को ने बताया था। जल्द ही वो कार तक पहुँच गए। फिर थोड़ी ही देर में वो कार में सवार पार्किंग से निकले जा रहे थे। कौन थे वो 4 अफराद जो अचानक हमारे कमरे में घुस आए थे? टाइगर ने सोचते हुए लहजे में कहा। ग्रैंड मास्टर के पाले हुए बदमाशों के सिवा और कौन हो सकता है? तुमने सुना नहीं कि क्रास्को ने क्या कहा था? उसने बताया था कि ग्रैंड मास्टर को हमारी यहाँ आमद का इल्म हो चुका है। अब जाहिर है वो हमें यहाँ जिंदा हालत में कैसे देख सकते हैं। हमारी वजह से उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा, इसलिए अब वो यही चाहेंगे कि या तो हम वापस चले जाएं या फिर उनके भेजे हुए गुंडों के हाथों हलाक हो जाएं, इमरान ने कहा। लेकिन उन्हें हमारा पता कैसे चला हम यहाँ मेकअप में आए हैं? टाइगर ने कहा। उसके लहजे में बदस्तूर हैरत का आंसर था। हम एक्रीमिया में हैं, किसी तरक्की पजीर मुल्क में नहीं। इस मुल्क में साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है कि जदीद आलात की वजह से सड़क पर चलने वाले इंसान की दिल की धड़कनें भी आसानी से गन से छिन जाती हैं। फिर इन आलात के सामने मेकअप क्या हैसियत रखते हैं? इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। आप ठीक कह रहे हैं, वाकई अब मुजिम तंजीमें भी बेहद बावसाइल हो गई हैं। उनके पास भी जदीद तरीन आलात होते हैं जिनकी मदद से वो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर लेते हैं। टाइगर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। इन सब बातों को छोड़ो और पीछे देखो, हमारा ताकुब किया जा रहा है, इमरान ने कहा। तो टाइगर बे एहतियात चौंक पड़ा। उसने डायरेक्ट पलट कर देखने की बजाय सामने लगे हुए बैक मिरर की तरफ देखा तो उसने बे एहतियात हॉर्न बींच लिए। उसे कुछ फासले पर सफ़ेद रंग की कार दिखाई दी जो काफ़ी देर से उनके पीछे आ रही थी। आप ठीक कह रहे हैं, ये कार मैंने पार्किंग में देखी थी, ये हमारे पीछे ही बाहर आई थी, टाइगर ने जवाब दिया। कार में 2 अफराद हैं, एक ड्राइवर सीट पर और एक साइड सीट पर। उन दोनों की नज़रें हमारी कार पर ही जमी हुई हैं। मैंने कार बिला वजह मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाई थी, लेकिन सफ़ेद रंग की कार का रास्ता नहीं बदला, इमरान ने कहा। कौन हो सकते हैं ये? टाइगर ने पूछा।
انہیں کے ساتھی ہوں گے جنہوں نے ہوٹل کے کمرے میں ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، تب پھر انہیں زندہ پکڑنا چاہیے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ ان کا تعلق کس گروپ سے ہے اور یہ ہمیں یہاں کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ اسی لیے میں کار مضافاتی علاقے کی طرف لے جا رہا ہوں تاکہ انہیں کسی ایسے مقام پر گھیرا جا سکے جہاں سے انہیں فرار کا موقع نہ مل سکے، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کار مختلف سڑکوں پر دوڑاتا رہا، پھر اس نے کار شہر سے باہر جانے والی سڑک کی طرف موڑ لی۔ مضافات کی طرف جانے والی سڑک بیچ در بیچ پہاڑی راستوں سے ہو کر گزرتی رہی۔ سڑک سام کی طرح بل کھاتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ ہر 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی نہ کوئی موڑ آ جاتا تھا۔ سڑک مسلسل چڑھائی چڑھتی جا رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف کٹی ہوئی پہاڑیاں تھیں جن کی بعض چٹانیں نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے اب گریں گے کہ تب گریں گے۔ ان رستوں پر سڑک کی اور کوئی شاہ نہیں تھی جہاں سے کسی اور طرف راستہ نکل سکتا ہو۔ یہ ڈبل وے تھا جہاں ایک سائیڈ سے کاریں آتی تھیں اور دوسری سائیڈ سے جا رہی تھی۔ سڑک کے درمیان میں باقاعدہ ڈیوائیڈر لگا ہوا تھا۔ وہاں ایسی کوئی جگہ موجود نہیں تھی جہاں سے گاڑی کو ایک سڑک سے دوسری سڑک پر موڑا جا سکتا ہو۔ اس مین روڈ پر آگے مختلف علاقوں کی طرف جانے کے لیے کئی راستے تھے۔ عمران کار دائیں بائیں موڑنے کی بجائے سیدھی سڑک پر دوڑاتا لے گیا۔ یہ سڑک اب سنگل روڈ تھی۔ اسی سڑک کے ایک طرف چٹانیں تھیں، دوسری طرف گہری کھائیاں۔ یہ سڑک دور تک خالی تھی۔ عمران کار تیزی سے دوڑاتا ہوا ابھی کچھ دور ہی گیا ہوگا کہ اچانک سامنے سے ایک ہیوی ٹرالر آتا دکھائی دیا۔ ٹرالر دھان سے بھرا ہوا تھا اور نہایت تیز رفتاری سے اسی طرف آ رہا تھا۔ ہیوی ٹرالر نے سڑک کو مکمل طور پر گھیر لیا۔ دائیں بائیں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے عمران کار کو نکال کر آگے لے جا سکتا۔ پیچھے آنے والی سفید کار بھی اب کافی نزدیک آ گئی تھی اور کار میں سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کے ہاتھوں میں مشین پسٹل دکھائی دے رہا تھا جو اس نے کھڑکی سے باہر نکال رکھا تھا، جبکہ ڈرائیور کار کی طرف رفتار بڑھا کر فاصلہ مزید کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے سے آنے والے ٹرالر کا ڈرائیور بھی انتہائی مشاق معلوم ہو رہا تھا جو اس قدر خطرناک راستے پر ٹرالر کو تیزی سے دوڑاتا ہوا لا رہا تھا۔ عمران اب دونوں طرف سے پھنس چکا تھا۔ اگر وہ کار روک لیتا تو پیچھے سے آنے والی سفید کار میں موجود آدمی ان پر فائرنگ کر دیتے۔ اگر عمران کار اسی تیزی سے دوڑاتا رہتا تو اس کی کار ٹرالر سے ٹکرا جاتی۔ دونوں ہی صورتیں خطرناک تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے آنے والی کار میں بیٹھے ہوئے شخص نے مشین پسٹل سے ان کی کار پر فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ بیک ویو مرر سے عمران نے مشین پسٹل سے شعلے نکلتے دیکھ لیے۔ فائرنگ ہوتے دیکھ کر وہ کار تیزی سے دائیں بائیں لہرانے لگا۔ گولیاں کار کے دائیں بائیں اور اوپر سے نکلتی چلی گئیں۔ ٹرالر کا فاصلہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں طرف موت تھی۔ اگر عمران کار روکتا تو اس کی کار پیچھے سے آنے والی کار سے ہونے والی فائرنگ کی زد میں آ جاتی، اور اگر وہ کار نہ روکتا تو سامنے سے آنے والا ٹرالر اس کی کار سے ٹکرا کر کار کے پرہچے اڑا دیتا۔ باس، ٹائیگر نے کچھ کہنا چاہا۔ خاموش رہو، عمران گھبرایا تو ٹائیگر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کار اور ٹرالر کا فاصلہ جوں کم ہو رہا تھا، عمران کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی ابھرنا شروع ہو گئی تھی۔ عمران نے کار کی رفتار کم کرنے کی بجائے بڑھانی شروع کر دی۔ کار برق رفتاری سے ٹرالر کی جانب بڑھنی شروع ہو گئی۔ پھر جیسے ہی یہ فاصلہ چند گز کا رہ گیا، اسی لمحے عمران نے کار کو یکلہت بریک لگا دیے۔ بریک لگتے ہی ماحول ٹائروں کی تیز چیخوں کی آوازوں سے بری طرح سے گونج اٹھا۔ بریک لگنے کی وجہ سے کار کو زوردار جھٹکا لگا اور کار کو جھٹکا لگتے ہی عمران نے یکلہت گیئر بدل کر پوری قوت سے سپیڈ پیڈل پر پیر دبا دیا۔ کار کا اگلا حصہ اٹھا اور دوسرے لمحے کار کسی جیٹ جہاز کی طرح ہوا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ کار سڑک سے 10 فٹ بلند ہوئی تھی اور تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران نے انتہائی مہارت سے کار کو اٹھا کر ٹرالر کے اوپر سے گزارنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس سے معمولی سی کوتاہی بھی ہو جاتی تو اس کا نتیجہ سوائے موت کے اور کچھ نہ ہوتا۔ کار یا تو سائیڈ میں موجود ہزاروں فٹ گہری کھائی میں گر جاتی یا پھر سائیڈ کی چٹانوں سے ٹکرا جاتی، لیکن عمران ایسے کاموں میں ماہر ہو چکا تھا۔ کار ہوا میں بلند ہوئی تو ٹرالر تیزی سے اس کے نیچے سے گزرتا چلا گیا اور عمران کی کار آگے جا کر نیچے کی طرف جھکی اور زوردار دھماکے سے سڑک پر آ گئی۔ سڑک پر گرتے ہی کار 2-3 بار اچھلی اور گھوم کر کھائی کی طرف بڑھی، لیکن عمران نے انتہائی مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے کار بیلنس کر لی اور کار سڑک پر تیزی سے آگے کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ عمران کو کار اس طرح ہوا میں بلند کرتے اور پھر سڑک پر لاتے دیکھ کر ٹائیگر کی پیشانی پر پسینہ بھر آیا، لیکن عمران کی مہارت کام آئی تھی اور وہ دونوں یقینی موت سے بچ نکلے تھے۔ ٹرالر کا ڈرائیور جس تیزی سے ٹرالر لا رہا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سفید کار والوں کا ساتھی ہے اور اس کا پروگرام انہیں ٹرالر سے کار سمیت کچلنے کا ہی تھا۔ عمران نے انتہائی خطرناک رسک لیتے ہوئے ایک بار پھر خود کو اور ٹائیگر کو موت کے بھیانک جبڑوں میں جانے سے بچا لیا تھا۔ ٹرالر کے اوپر سے کار صحیح سلامت گزرنے اور سڑک پر لانے میں محض چند لمحے لگے تھے، لیکن عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس حالت میں صدیاں گزر گئی ہوں۔ عمران کار لے کر سڑک پر آ گیا، لیکن اب سفید کار ان کے پیچھے نہیں آ سکتی تھی کیونکہ سڑک تنگ تھی اور اس پر ٹرالر موجود تھا جو سفید کار کے راستے میں حائل ہو گیا۔ اس لیے عمران کار روکے بغیر آگے بڑھاتا لے گیا۔ جان بچانے کے لیے کبھی کبھی موت کے منہ میں بھی چھلانگ لگانی پڑتی ہے، عمران نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا۔
यस बॉस, मौत के मुंह में छलांग लगाने के लिए भी हौसले और हिम्मत की ज़रूरत होती है और ऐसा हौसला सिर्फ आपके पास है, टाइगर ने कहा तो इमरान बेएहतियात हंस पड़ा। जहां ट्रालर लाने के लिए शायद सफ़ेद कार वालों ने हिकाल की होगी ताकि हमें कुचला जा सके, टाइगर ने कहा। हाँ, मुजरिम ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ मालूम होते हैं और उन्हें शायद हमसे कुछ ज़्यादा ही खौफ महसूस हो रहा है जो उन्होंने हम पर बेदर पे हमले करने शुरू कर दिए हैं, इमरान ने सर हिलाकर कहा। ग्रेट मास्टर ने अंडरग्राउंड होने के बावजूद हमारे खिलाफ महाज खोल दिया है ताकि हम उस तक ना पहुंच सकें, टाइगर ने कहा। हाँ, मगर अब फौरी तौर पर हमें कोई खतरा नहीं। तुम ग्रास्को से बात करो, हम ना जाने किस तरफ और शहर से कितने दूर आ गए हैं। अब हमें उसकी मदद लेनी पड़ेगी वरना हम महज ठिकाने तक नहीं पहुंच सकेंगे, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और ट्रांसमीटर ऑन कर लिया। ईगल अटेंडिंग यू ओवर। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से ग्रास्को की महसूस आवाज़ सुनाई दी तो टाइगर ने उसे तफसील बतानी शुरू कर दी कि वो इस वक्त कहाँ और किन हालात का शिकार है। ओ, तो इसलिए तुम और प्रिंस यहाँ नहीं पहुँच सके जबकि मैं जहाँ बैठा तुम दोनों का इंतज़ार कर रहा हूँ, ओवर। सारी बात सुनकर ग्रास्को ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। अब बताओ कि हमें क्या करना है, हमें रास्ता बताओ ताकि हम मखसूस ठिकाने पर पहुंच सकें, ओवर। इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। आप फिक्र ना करें, इस वक्त जहां आप मौजूद हैं यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर मेरा एक और ठिकाना भी मौजूद है। आप वहां चले जाएं, वहां मेरा एक आदमी है जिसका नाम होपर है। उस ठिकाने पर हमारा एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। मैं होपर को बता देता हूँ, वो कार वहीं रख लेगा और हेलीकॉप्टर में आपको लेकर यहाँ आ जाएगा, ओवर। ग्रास्को ने कहा। कहाँ है होपर का ठिकाना और हम उसे पहचानेंगे कैसे, ओवर, इमरान ने पूछा। तो दूसरी तरफ से ग्रास्को ने उसे होपर और उसके ठिकाने के बारे में तफसील बता दी। ठीक है, तुम उसे इत्तला दे दो, हम वहाँ पहुँच रहे हैं, ओवर, इमरान ने कहा। फिर उसके कहने पर टाइगर ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। अब इमरान के चेहरे पर कदरे सुकून के तासुरात दिखाई दे रहे थे। लंबा तिरंगा और लंबूचे चेहरे वाला नौजवान जैसे ही आफिस नुमा कमरे में दाखिल हुआ उसकी सेलफोन की घंटी बज उठी तो वह वहीं रुक गया और उसने जेब से सेलफोन निकाल कर हाथ में ले लिया। यस ब्लैक स्पीकिंग, नौजवान ने इंतहाई गर्राहट भरे लहजे में कहा। जैगर बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। यस जैगर, क्या हुआ हम दोनों का, हलाक हुए या नहीं, ब्लैक ने कहा और कदम बढ़ाता हुआ अपनी मेज़ के पास आया और घूम फिर कर अपनी मखसूस कुर्सी पर आकर बैठ गया। नो बॉस, वो दोनों हमारे हाथों से बचकर निकल गए हैं, जैगर ने कदरे सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। तो ब्लैक ने बेएहतियात होंठ भींच लिए। कैसे बच गए हैं वो, नॉनसेंस। मैंने उन्हें हलाक करने के लिए होटल के रूम में 4 मुसल्लह अफराद भेजे थे बॉस, लेकिन उससे पहले कि हमारे आदमी उन दोनों पर फायरिंग करते उन दोनों ने मशीन पिस्टल निकाल कर हमारे आदमी को हलाक कर दिया और वहाँ से निकल गए। मैंने उनकी शक्लें देखी हुई थी और मैं पार्किंग में अपने साथियों की वापसी का इंतज़ार कर रहा था। मैं अपने साथियों की जगह जब मैंने उन दोनों को पार्किंग में आते देखा तो मैं हैरान रह गया। मेरा ख्याल था कि हमारे साथियों ने उन दोनों को गोलियों से छलनी कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होटल में मौजूद हमारे आदमी ने बताया कि जिस कमरे में ये दोनों मौजूद थे वहाँ हमारे 4 साथियों की लाशें पड़ी हुई थीं। जैगर ने तफसील बयान करते हुए कहा। हाँ, अगर तुमने उन्हें पार्किंग में देखा था तो फिर तुमने उन पर हमला क्यों नहीं किया, उन्हें वहाँ मार गिराते, ब्लैक ने घर्रा कर कहा। वो दोनों तेज़ी से कार लेकर निकल गए थे बॉस, मैंने फौरी तौर पर उनका ताक़ुब किया। मेरा इरादा था कि दोनों जैसे ही कार से बाहर निकलते मैं फ़ौरन उन पर फायरिंग करता और उन्हें हलाक कर देता, लेकिन उन दोनों को शायद अपने ताक़ुब का इल्म हो गया था, इसलिए वो कार मज़ाफ़ात की तरफ जाने वाली सड़क पर ले गए। वो जिन रस्तों से गुजर रहे थे वो रास्ते नवाही इलाके क्रांच की तरफ जाते थे जहाँ हमारा एक अहम ठिकाना सुपर स्पॉट मौजूद है। जब मैंने उन्हें क्रांच की तरफ जाते देखा तो मैंने ठिकाने पर फ़ोन करके जेमसन को बुला लिया ताकि वो हैवी ट्रालर लाए और इस ट्रालर के ज़रिए उन दोनों की कार को कुचल दे, लेकिन वो बहुत चालाक साबित हुए हैं बॉस। इससे पहले कि जेमसन ट्रालर से उन्हें कुचलता वो हैरत अंगेज़ तौर पर कार को ट्रालर के ऊपर से जंप लगाकर गुजार ले गए। मेरे सामने चूँकि ट्रालर आ गया इसलिए मैं उनका ताक़ुब जारी नहीं रख सकता था, जैगर ने तफसील बताते हुए कहा। तो ब्लैक ने घबरा कर कहा। तो वो दोनों अभी तक जिंदा हैं, ब्लैक ने सर्द लहजे में कहा। यस बॉस, जैगर ने कहा। अब कहाँ हैं वो दोनों, ब्लैक ने घबरा कर पूछा। वो अभी तक रांच में ही है। अब मैंने मार्क को हेलीकॉप्टर पर भेजा है बॉस, मार्क हर सूरत में अपना टारगेट हिट करना जानता है। मुझे यकीन है कि वो हर सूरत में उन दोनों को कार समेत हिट कर देगा और दोनों जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे, जैगर ने कहा। ठीक है, जैसे ही मार्क की तरफ से कोई रिपोर्ट आए मुझे इससे फ़ौरन मुतला करना, ब्लैक ने कहा। यस बॉस, जैगर ने मोदबाना लहजे में कहा और ब्लैक ने राब्ता ख़त्म कर दिया। नॉनसेंस, अभी तक उनसे 2 अफराद हलाक नहीं हो सके, उल्टा इन दोनों के हाथों हमारे 4 आदमी हलाक हो चुके हैं। अगर ग्रैंड मास्टर ने कॉल करके उन दोनों के बारे में पूछा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि ब्लैक ग्रुप में इतनी ताकत भी नहीं कि वो 2 अफराद को हलाक कर सके, ब्लैक ने घबराते हुए कहा। उसी लम्हे सेलफोन की एक बार फिर घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर सेलफोन की स्क्रीन पर डिस्प्ले देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। हाँ, इधर शैतान का नाम लिया और उधर शैतान की काल आ गई, ब्लैक ने घबराहट भरे लहजे में कहा। उसने सेलफोन का बटन प्रेस करके कान से लगा लिया। यस ब्लैक स्पीकिंग, ग्रैंड मास्टर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से ग्रैंड मास्टर की कृहत आवाज़ सुनाई दी।
اوہ یس گرینڈ ماسٹر، بلیک نے بغیر کسی تردد کے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی ٹائیگر کا کیا ہوا، وہ ہلاک ہوئے ہیں یا نہیں؟ گرینڈ ماسٹر نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔ انہیں ہلاک کرنے کا تم نے مجھے 3 دن کا وقت دیا ہے گرینڈ ماسٹر، اور آج پہلا دن ہے، بلیک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ تمہارا گروپ ان دونوں کو ہلاک کرنے کی بجائے الٹا ان دونوں کے قہر کا شکار ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ تمہارے آدمی انہیں ہلاک کرتے، وہ تو خود ہلاک ہو رہے ہیں۔ گرینڈ ماسٹر نے سخت لہجے میں کہا تو بلیک بری طرح سے چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ میرے ہر وقت اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھتا ہوں بلیک۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ان دونوں کی ہلاکت کا تمہیں ٹاسک دے کر میں ان سے غافل ہو گیا ہوں؟ گرینڈ ماسٹر کی گراہٹ بھری آواز سنائی دی تو بلیک نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور تم جانتے ہو کہ وہ دونوں افسوسوں افراد پر بھاری ہیں، مگر میں بھی ہاتھ پیر بچا کر ان کے تعاقب میں ہوں۔ بہت جلد ان کی ہلاکت کی خبر تمہیں مل جائے گی، وہ اب مجھ سے بچ نہیں سکتے، بلیک نے کہا۔ ایسا ہو جائے تو بہتر ہوگا، ورنہ مجھے یہ کام تم سے واپس لے کر کسی اور کو سونپنا پڑے گا، گرینڈ ماسٹر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ 3 دن سے پہلے تم مجھ سے ایسی بات نہیں کر سکتے گرینڈ ماسٹر۔ ان کی ہلاکت کے لیے تم نے مجھ سے باقاعدہ ڈیل کی ہے، اور یہ ڈیل مقررہ وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہیں اس کا ہرجانہ دینا پڑے گا۔ میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ تمہاری طرف سے ڈیل کینسل ہونے پر میں تم سے پورا معاوضہ وصول کروں جو ہم میں طے ہوا ہے، بلیک نے بھی گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم گرینڈ ماسٹر سے معاوضہ وصول کرو گے؟ نانسنس، تمہاری میرے سامنے اوقات ہی کیا ہے؟ میں تمہارے اور تمہارے گروپ کو لمحوں میں اپنے پیروں سے مسل سکتا ہوں، گرینڈ ماسٹر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرے بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں گرینڈ ماسٹر، اگر ایکٹیوی میں تمہارا سنڈیکیٹ فعال اور طاقتور ہے تو میرا گروپ بھی معمولی گروپ نہیں۔ اگر تمہارے آدمی نے میرے گروپ کے کسی ایک آدمی کو بھی ہاتھ لگایا تو پھر میری اور تمہاری جہاں باقاعدہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ تم میرا ایک آدمی مارو گے تو بدلے میں تمہیں اپنے 10 آدمیوں کی لاشیں اٹھانی پڑیں گی۔ یہ بات تمہیں بھی معلوم ہے اور مجھے بھی کہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تو پھر ہم دونوں میں سے ایک ہی زندہ بچ سکے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے چیلنج نہ کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ 3 دن کے بعد اگر اپنے ٹاسک میں ناکام ہوتا ہوں تو پھر تم مجھ سے جس لہجے میں چاہو بات کر سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ گڈ بائے، بلیک نے انتہائی درست لہجے میں کہا اور سیل فون کان سے ہٹا کر اس کا بٹن پریس کر کے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ہاں، نانسنس، نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے، شاید اسے معلوم نہیں کہ میں اس کی اصلیت جانتا ہوں۔ میں اگر آج ہی اسے بے نقاب کر دوں تو اسے ایگریمنٹ فورسز سے چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ملے گی، بلیک نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک نے اسکرین دیکھی تو اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ ڈسپلے پر گرینڈ ماسٹر کی دوبارہ کال فلیش ہو رہی تھی۔ ہاں، اب کیا ہے، بلیک نے کہا، ساتھ ہی اس نے بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ سنو بلیک، میری اور تمہاری آپس میں کوئی دشمنی نہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جھگڑنے کی بجائے ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ ہم دونوں میں اتفاق ہوگا تو ہم آگے بھی مل کر کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تو کوئی تیسرا ہم پر سبقت لے جائے گا اور ہماری جہاں برسوں کی بنائی ہوئی ساکھ ختم ہو جائے گی، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ اس بار اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ گڈ شو، یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا گرینڈ ماسٹر، ایک دوسرے سے تعاون کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ تم تھوڑا توقف کرو، تم نے مجھے جو کام دیا ہے اسے پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی کو کیسے ہلاک کرنا ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں، بلیک نے نرم لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں تم سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گا، مجھے یقین ہے کہ تم اپنا ٹاسک ضرور پورا کرو گے۔ بس ایک بات کا دھیان رکھنا کہ ان دونوں کو یہاں سے کسی بھی صورت میں زندہ واپس نہیں جانا چاہیے، انہیں کسی بھی طرح اور کسی بھی حالات میں ہلاک ہونا چاہیے۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک کہ میں ان دونوں کی لاشیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ بے فکر رہو، جلد ہی ان دونوں کی لاشیں تمہارے قدموں میں ہوں گی، بلیک نے کہا۔ اوکے، میرا اسپیشل نمبر تمہارے پاس ہے، کامیابی حاصل کرنے کے بعد تم جب چاہو مجھے کال کر سکتے ہو، گرینڈ ماسٹر نے کہا، ساتھ ہی اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ ہاں، اب آئی ہے اس کی عقل ٹھکانے، اس نے شاید مجھے کام سا کرمنل سمجھ لیا تھا جو مجھ پر روب جھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، بلیک نے گھبراتے ہوئے کہا اور سیل فون میز پر رکھ دیا۔ گرینڈ ماسٹر کا نرم لہجہ سن کر اس کی گردن یوں اکڑ گئی تھی جیسے اس کی گردن میں سریا فکس ہو گیا ہو اور وہ خود کو گرینڈ ماسٹر سے برتر سمجھ رہا ہو۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد عمران اس پتے پر پہنچ گیا جس کے بارے میں کراسکو نے اسے بتایا تھا۔ یہ سڑک کے اختتام پر بڑا سا فارم ہاؤس تھا۔ فارم ہاؤس پر سرخ رنگ کے 2 کراس بنے ہوئے تھے۔ باہر ایک آدمی موجود تھا جو فارم ہاؤس کے دروازے کے پاس ٹول پر بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں کار پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ عمران نے کار لے جا کر اس کے قریب روک دی اور پھر ٹائیگر کو اشارہ کرتا ہوا کار سے باہر نکل آیا۔ اسٹول پر بیٹھا ہوا نوجوان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ہوپر،
इमरान ने उस नौजवान के करीब आते देखकर पूछा, हाँ और आप शायद प्रिंस ऑफ डम हैं? नौजवान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, हाँ। इमरान ने कहा तो होपर के चेहरे पर पुरजोश के तासुरात उभर आए। उसने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से इमरान और टाइगर से हाथ मिलाए। मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है जनाब, होपर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। मुझे भी, इमरान ने एहलाकन कहा। आइए, होपर ने कहा। क्रास्को से बात हुई है तुम्हारी? इमरान ने पूछा। जी हाँ, उन्होंने मुझे आपकी आमद की इत्तला दे दी थी। मैं जहाँ आपका ही मुंतज़िर था। ओके, हेलीकॉप्टर तैयार है? इमरान ने पूछा। यस सर, होपर ने कहा। ओके तो चलो, इमरान ने कहा। तो होपर उन्हें लेकर फार्म हाउस के एक तहखाने में आ गया। तहखाने में एक हेलीकॉप्टर मौजूद था। होपर ने दीवार पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो तहखाने की छत दो हिस्सों में तकसीम होकर खुलती चली गई। इमरान और टाइगर हेलीकॉप्टर में बैठ गए। होपर ने पायलट सीट संभाल ली। उसने हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया। फिर वो हेलीकॉप्टर ऐसा ऐसा ऊपर उठाने लगा। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर तहखाने से बाहर था। हेलीकॉप्टर के बाहर आते ही तहखाने की छत खुद ब खुद बराबर होती चली गई। बाहर फार्म हाउस की वसी इमारत मौजूद थी जहां चंद मुसल्लह अफराद घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे थे। छत खुलते और तहखाने से हेलीकॉप्टर निकलते देखकर वो सब उन्हीं की तरफ मुतवज्जा थे। और फिर पायलट सीट पर होपर को देखकर वो मुतमईन हो गए। होपर हेलीकॉप्टर बुलंद करता हुआ महसूस बुलंदी पर ले आया। फिर वो उसे फिजा में तेज़ी से एक तरफ बढ़ाता ले गया। इमरान खामोश था। वो गहरी ख्यालों में खोया हुआ था। उस पर जिस अंदाज में हमले किए गए थे, इससे जाहिर होता था कि ग्रैंड मास्टर उस पर नज़र रखे हुए है और वो उसे हर सूरत में खुद तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो खुलकर उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। ये तो इमरान और टाइगर की किस्मत अच्छी थी कि वो उनके हमलों से बच निकले थे। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो पहले हमले में ही हलाक हो जाते। प्रिंस, एक हेलीकॉप्टर हमारे पीछे आ रहा है, होपर ने कहा तो इमरान चौंक उठा। वो ख्यालात में इतना गुम था कि गिरदो पेश से ही गाफिल हो गया था। उसे घूमकर देखा तो उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया जो काफ़ी फासले पर था, लेकिन हेलीकॉप्टर उसी बुलंदी पर उनके पीछे आ रहा था जिस बुलंदी पर इनका हेलीकॉप्टर था। टेलीस्कोप है तुम्हारे पास? इमरान ने पूछा। जी हाँ, होपर ने कहा। उसने हेलीकॉप्टर के साइड में मौजूद एक तहखाने से एक ताकतवर दूरबीन निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। इमरान ने दूरबीन आंखों से लगाई और उसे फोकस करता हुआ पीछे आने वाले हेलीकॉप्टर को देखने लगा। हेलीकॉप्टर में दो अफराद मौजूद थे। एक पायलट सीट पर था जबकि दूसरा साइड सीट पर बैठा हुआ था। तुमने उसे कब चेक किया? इमरान ने पूछा। अभी जनाब, अचानक ही मेरी इस पर नज़र पड़ गई थी। होपर ने कहा। हमारी मंजिल कितनी दूर है? इमरान ने पूछा। आधा फासला रह गया है जनाब, होपर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम हेलीकॉप्टर का रुख तब्दील करो, मैं इसे चेक करता हूँ, इमरान ने कहा। तो होपर ने हेलीकॉप्टर का रुख बदल लिया। अब सीधे जाने की बजाय हेलीकॉप्टर शुमाल मगरिब की तरफ मुड़ गया था। पीछे आने वाला हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ मुड़ गया। और फिर ये वाकई हमारे ताक़ुब में है, इससे हमें जान छुड़ानी पड़ेगी वरना ये हमारे ठिकाने तक पहुंच जाएंगे, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। यस सर, होपर ने असबात में सर हिलाकर कहा। तुम स्पीड हल्की करो, इमरान ने कहा। तो होपर ने हेलीकॉप्टर की स्पीड कम करनी शुरू कर दी। टाइगर, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, टाइगर ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। लॉन्ग पाइप दो मुझे, इमरान ने कहा। साथ ही उसने जेब से अपना मशीन पिस्टल निकाल कर हाथ में ले लिया। टाइगर ने इस बात में सर हिलाते हुए अपनी कोट के अंदरूनी जेब में हाथ डाला और स्याह रंग का एक पाइप निकालकर इमरान की जानिब बढ़ा दिया। ये पाइप मशीन पिस्टल पर लगने वाले साइलेंसर जैसा था और 1 फुट लंबा था। इमरान ने इससे पाइप लेकर अपनी मशीन पिस्टल पर एडजस्ट करना शुरू कर दिया। क्या ये साइलेंसर है? होपर ने हैरत से उस पाइप को देखते हुए पूछा। नहीं, उसे लॉन्ग पाइप कहते हैं। अगर उसे मशीन गन या मशीन पिस्टल पर लगा लिया जाए तो उसकी मदद से दूर मार राइफल जैसा काम लिया जा सकता है। इस पाइप की मदद से फायर होने वाली गोली की रेंज 10 गुना बढ़ जाती है, इमरान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो होपर ने असबात में सर हिला दिया। अब तुम हेलीकॉप्टर का रुख पीछे आने वाले हेलीकॉप्टर की तरफ मोड़ दो, इमरान ने कहा। तो होपर ने हेलीकॉप्टर घुमाकर रुख तब्दील कर दिया। पीछे आने वाले हेलीकॉप्टर का पायलट इस अचानक तब्दीली से घबरा गया क्योंकि जैसे ही होपर ने हेलीकॉप्टर का रुख उसकी तरफ किया, पायलट ने फ़ौरन अपने हेलीकॉप्टर दाएं जानिब मोड़ लिया। लेकिन फिर उसने साथ बैठे हुए आदमी को हिदायत पर एक बार फिर हेलीकॉप्टर को सीधा किया। अब दोनों हेलीकॉप्टर एक दूसरे के सामने थे और दोनों तेज़ी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। फिर अचानक सामने से आने वाले हेलीकॉप्टर से गोलियों की बौछार होने लगी। होपर ने हेलीकॉप्टर के नीचे लगी हुई मशीन गन से शोले निकलते देखकर हेलीकॉप्टर को गोता दिया और गोलियों की बौछार उसके हेलीकॉप्टर के ऊपर से गुजर गई। गोता लगाते ही होपर ने नहायत फुर्ती से हेलीकॉप्टर को दाईं तरफ घुमा लिया। इससे पहले कि दूसरा हेलीकॉप्टर घूमकर उनकी तरफ आता, इमरान ने दरवाजे की खिड़की खोली और उसने लंबी नाल लगे मशीन पिस्टल वाला हाथ बाहर निकालते हुए ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की बौछार हुई, लेकिन दूसरे हेलीकॉप्टर का पायलट भी हासा मशाक मालूम होता था। उसने भी फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए हेलीकॉप्टर को गोता दिया और इमरान की चलाई हुई गोलियों से बचकर निकलता चला गया। तुम्हारे पास बम है? इमरान ने होपर से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, आपके पैरों के पास एक थैला पड़ा है, इसमें बम है, होपर ने जवाब दिया। तो इमरान फुर्ती से पैरों के पास पड़े हुए थैले पर झुक गया।
اس کا یہی جھکنا اس کی زندگی کا باعث بن گیا۔ دوسرا ہیلی کاپٹر جو تیزی سے گھوم کر اس کی سائڈ میں آ گیا، اس نے فائرنگ ہوئی اور گولیاں عمران کے سر کے اوپر سے گزرتے ہوئے پائلٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوپر کے کو چاٹ گئی۔ ہوپر کے حلق سے ایک دل ہراش چیخ نکلی اور وہ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ ہیلی کاپٹر بری طرح سے ڈگمگا گیا۔ عمران نے بوکھلا کر ہوپر کو سنبھالنا چاہا، لیکن اس وقت تک ہوپر ہلاک ہو چکا تھا۔ یہ ہلاک ہو چکا ہے، اس کی سائڈ بیلٹس کھولو اور اسے پیچھے کھینچ لو، عمران نے چیختے ہوئے کہا تو ٹائیگر پچھلی سیٹ سے اٹھ کر تیزی سے ہوپر کی لاش پر جھپٹا اور وہ تیزی سے اس کی سائڈ بیلٹ کھولنے لگا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ عمران نے ہیلی کاپٹر کا لیور پکڑا اور اسے بیلنس کرنے لگا۔ ہوپر کے ہلاک ہونے پر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ٹائیگر نے ہوپر کی سیٹ بیلٹ کھول کر اسے پیچھے کھینچ لیا اور اسے اوپری سیٹ پر ڈال کر اچھل کر پائلٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ دوسرے ہیلی کاپٹر کو دیکھیں، میں اسے سنبھالتا ہوں، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے لیور چھوڑ دیا۔ اسی لمحے دوسرا ہیلی کاپٹر گڑ گڑاتا ہوا ایک بار پھر گھوم کر ان کی طرف آیا۔ ٹائیگر نے فوراً سپیڈ بڑھا دی۔ سپیڈ بڑھاتے ہی اس کا ہیلی کاپٹر دوسرے ہیلی کاپٹر سے آگے نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ دوسرا ہیلی کاپٹر اپنی سپیڈ بڑھاتا، ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر کو گوتا دیا اور اسے تیزی سے گھماتا ہوا دوسرے ہیلی کاپٹر کے مقابل لے آیا۔ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کے ایک ہاتھ میں مشین گن اور دوسرے ہاتھ میں ہینڈ گرینیڈ تھا۔ عمران نے مشین پسٹل کا رخ ہیلی کاپٹر کی طرف کیا اور بسٹ مار دیا۔ تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی دوسرے ہیلی کاپٹر سے تیز چیخیں ابھریں اور پائلٹ سمیت سائڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی تڑپتے نظر آئے۔ گولیوں کا شکار ہوتے ہی ان کا ہیلی کاپٹر جھٹکا کھا کر نیچے کی طرف جھک گیا اور تیزی سے نیچے گرتا چلا گیا۔ عمران نے تھلے سے ایک ہینڈ گرینیڈ نکال لیا، اس نے دانتوں سے ہینڈ گرینیڈ کی سیفٹی پن نکالی، پھر اس نے ہینڈ گرینیڈ نیچے گرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف اچھال دیا۔ ہینڈ گرینیڈ نیچے ہوتے ہوئے ہیلی کاپٹر پر جا ٹکرایا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہیلی کاپٹر کے پر ہچے اڑ گئے۔ یہ تو ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، مسلسل ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں، جیسے یہ کرمنلز نہ ہوں بلکہ ان کا تعلق ایکریمیا کی کسی فعال اور طاقتور ایجنسی سے ہو، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایکریمیا کی مجرم تنظیمیں ان کی سرکاری ایجنسیوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور فعال ہیں، اس لیے تو یہ یہاں دھڑلے سے کام کرتی ہیں، اور جن تنظیموں کی سرکاری ایجنسیاں پشت پناہی کرتی ہیں انہیں بھلا یہ سب کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ تو کیا گرینڈ ماسٹر کو بھی کسی سرکاری ایجنسی کی پشت پناہی حاصل ہے؟ ٹائیگر نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، جس طرح ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں اس سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے یہاں کی سرکاری ایجنسیوں نے اس مجرم تنظیم کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، عمران نے کہا۔ اس سے پہلے کہ ٹائیگر مزید بات کرتا، اس لمحے اس کے ہیلی کاپٹر کو زور زور سے جھٹکے لگنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹائیگر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہیلی کاپٹر کے اوپر والے حصے سے تیز گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ لگتا ہے دشمنوں کی گولیاں ہیلی کاپٹر کے انجن کے کسی حصے پر لگی ہیں، یہ آواز انجن سے ہی آ رہی ہے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ گڑگڑاہٹ کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی اور اب ہیلی کاپٹر بری طرح سے ڈگمگا رہا تھا۔ یس باس، میں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن ہیلی کاپٹر سے قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ پھر انجن کی سپیڈ اچانک کم ہوتی چلی گئی اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور ہیلی کاپٹر کا انجن مکمل طور پر بند ہو گیا۔ انجن بند ہوتے ہی ہیلی کاپٹر نیچے کی طرف جھکا اور انتہائی برق رفتاری سے نیچے گرتا چلا گیا۔ ہاں، نہ جانے یہ عمران صاحب کہاں رہ گئے ہیں، اب تک تو انہیں جہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، کراسکو نے کمرے کی دیوار پر لگے کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہ اس وقت اسی رہائش گاہ میں موجود تھے جو اس نے عمران اور ٹائیگر کے لیے محسوس کی تھی۔ عمران اور ٹائیگر کو ہوٹل چھوڑ کر اسی رہائش گاہ میں پہنچنا تھا، لیکن پھر ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اس وجہ سے وہ شہر سے بہت دور کرانچ کے علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ عمران نے اس سے رابطہ کر کے بتا دیا تھا کہ وہ کس طرح کرانچ پہنچے ہیں۔ کراسکو نے عمران کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ کرانچ میں موجود اس کے دوسرے ٹھکانے پر چلے جائیں جہاں اس کا ایک ساتھی ہوپر موجود ہے، اس ٹھکانے پر ان کا ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے، ہوپر انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے جہاں لے آئے گا۔ عمران سے بات ہوتے ہوئے اب 2 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو چکا تھا، لیکن نہ تو ہیلی کاپٹر پہنچا، نہ ہی عمران یا اس کے ساتھی ہوپر نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ کراسکو نے مخصوص ٹھکانے پر کال کر کے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ ہوپر عمران اور اس کے ساتھی کو لے کر وہاں سے نکل چکا ہے، وہ ہیلی کاپٹر پر آ رہے تھے، انہیں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں جہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اب تک نہیں پہنچے تھے اور جو وقت گزرتا جا رہا تھا کراسکو کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار عمران کی واچ ٹرانسمیٹر پر کال بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ یہی حال ہوپر کا تھا، ہوپر کے ہیلی کاپٹر میں موجود ٹرانسمیٹر پر بھی رابطہ قائم نہیں ہو رہا تھا۔ کراسکو کمرے میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر سیل فون نکالا اور اس کا ڈسپلے دیکھنے لگا۔ سیل فون پر نام کی بجائے ایک نمبر فلیش کر رہا تھا، یس۔ کراسکو نے اپنا نام لیے بغیر تیز لہجے میں کہا، سائم بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے مودبانہ آواز سنائی دی، ہاں سائم بولو، کیا ہوا ہے راڈنی کا؟
क्लास्को ने कहा, मैंने उसे उठा लिया है बॉस और उसे लार्ज हाउस के तहखाने में कैद कर दिया है। साइम ने जवाब दिया। गुड शो। उसे लाने में कोई मसला तो नहीं हुआ? क्लास्को ने पूछा। नो बॉस, ये आपके बताए हुए पते पर पहुंचा था। मैंने अपना तारुफ एक्रीमिया की एक मुजरिम तंजीम ब्लैक हाक्स की चीफ के तौर पर कराया और मैंने राडनी को पैगाम भेजा था कि मैं उससे बिग डील करना चाहता हूं, तो वो मुझसे फ़ौरन मिलने के लिए तैयार हो गया था। उसने मुझे स्पेशल रूम में बुला लिया। स्पेशल रूम में उसके और मेरे सिवा कोई नहीं था। मैंने उसे फ़ौरन बेहोश करके काबू किया, फिर मैं उसे स्पेशल रूम के खुफिया रास्ते से लेकर निकल गया। मुझे बस वो खुफिया रास्ता तलाश करने में थोड़ा सा वक्त लगा था। साइम ने जवाब दिया। ठीक है, तुम ऐसा करो कि राडनी को लेकर ब्लू क्रॉस एवेन्यू आ जाओ, मैं यहीं मौजूद हूँ। क्लास्को ने कहा। यस बॉस, साइम ने कहा। जहाँ लाते हुए उसे तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगा देना ताकि रस्ते में उसे होश ना आ जाए और वो किसी किस्म की मुज़ाहमत ना कर सके। क्लास्को ने कहा। मैंने उसे तवील बेहोशी का इंजेक्शन पहले से ही लगा दिया था बॉस, ताकि आपके आने तक ये इसी तरह पड़ा रहे। क्लास्को ने कहा। ओके, तुम उसे लेकर जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्लास्को ने कहा। यस बॉस, मैं 20 मिनट तक आपके पास पहुँच जाऊँगा। साइम ने इसी तरह मोदबाना लहजे में कहा। तो क्लास्को ने राब्ता ख़त्म कर दिया। फ़ोन जेब में डालते हुए क्लास्को ने एक बार फिर सर उठाकर दीवार गिर क्लार्क की तरफ देखा। हाँ, आखिर बात क्या है? होपर अभी तक इमरान और टाइगर को लेकर जहाँ पहुंचा क्यों नहीं? क्लास्को ने होंठ चबाते हुए कहा। उसी लम्हे एक बार फिर सेलफोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर जेब से दोबारा सेलफोन निकाला और उसका डिस्प्ले देखा तो बटन प्रेस कर दिया। यस फ्रांजो, कुछ पता चला उनका? क्लास्को ने सेलफोन कान से लगाकर बेताबाना लहजे में पूछा। फ्रांजो होपर का नंबर 2 था जो क्रांच की फार्म हाउस पार्ट पर था। क्लास्को ने फ़ोन करके पहले ही उससे होपर, इमरान और टाइगर के हेलीकॉप्टर पर रवाना होने के बारे में पूछा था और उनके जहां ना पहुंचने पर कुछ देर पहले फ़ोन करके उससे मालूमात हासिल करने के लिए कहा था। यस बॉस, एक बुरी खबर है। बुरी खबर क्या मतलब? क्या हुआ? क्लास्को ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। होपर का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है बॉस। फ्रांजो ने इसी अंदाज में कहा तो क्लास्को को यकलहत यूं महसूस हुआ जैसे फ्रांजो ने हेलीकॉप्टर की तबाही का बताकर उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया हो। उसका दिमाग भग से उड़ गया था। हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, लेकिन कैसे? क्लास्को ने परेशान लहजे में कहा। आपके कॉल आने के बाद मैंने रेड मीटर ऑन करने के होपर से बात करने की कोशिश की थी, जिसका लिंक हेलीकॉप्टर में लगे हुए ट्रांसमीटर के साथ था। रेड मीटर ने ऑन होते ही हेलीकॉप्टर की तबाही का काशन देना शुरू कर दिया था। मैंने मीटर कई बार रिवर्स करके चेक किया है, लेकिन फ्रांजो ने कहा। उसके लहजे में गहरा दुख और परेशानी के तासुरात नुमाया थे। तो क्या हुआ होपर, प्रिंस और उसका साथी ये तीनों हलाक हो चुके हैं? क्लास्को ने इसी तरह लरजते हुए लहजे में कहा। यस बॉस, रेड मीटर की रीडिंग के मुताबिक हेलीकॉप्टर 400 फुट की बुलंदी से गिरा था। गिरते वक्त हेलीकॉप्टर का इंजन बंद हो चुका था। इतनी बुलंदी से गिरने के बाद जाहिर है उन तीनों का जिंदा बचना नामुमकिन ही था। फिर उन्होंने सेफ्टी के लिए पैराशूट भी नहीं बांधे थे। फ्रांजो ने जवाब देते हुए कहा। ओह, ये क्या हो गया? प्रिंस और उसका साथी इस तरह कैसे मारे जा सकते हैं? फ्रांसको ने गुस्से और परेशानी में बुरी तरह से सर मारते हुए कहा। मैंने मैंने इस तरफ अपने आदमी को रवाना कर दिया है बॉस। जहां हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ, उनके आने के बाद ही बात का पता चल सकेगा कि हेलीकॉप्टर तबाह होने की वजूहात क्या थीं और उन तीनों का क्या हुआ। फ्रांजो ने कहा। अगर प्रिंस और उसका साथी टाइगर मारा गया है तो ये बहुत बुरा हुआ है फ्रांजो। मैं चीफ को क्या जवाब दूंगा? चीफ ने उन दोनों की हिफाजत का जिम्मा मुझे सौंपा था। वो यहाँ एक मिशन पर आए थे और मैंने चीफ को उनकी भरपूर मावनत का यकीन दिलाया था। क्लास्को ने होंठ चबाते हुए कहा। उसके लहजे में शदीद परेशानी और दुख का अंसर बदरजा उत्तम मौजूद था। अब क्या हो सकता है बॉस? होनी को तो कोई नहीं टाल सकता। हो सकता है कि ये उनकी लाइफ का लास्ट मिशन था और मौत उन्हें जहाँ खींच लाई हो। फ्रांसो ने भी इसी अंदाज में कहा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रिंस जैसा इंसान सदियों में पैदा होता है और अभी उसकी पाकिशा को बहुत ज़रूरत थी। उसे इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। मुझे पहली बार तो उसके साथ काम करने का मौका मिला था। ये मौका अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। मुझे चीफ को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्लास्को ने इंतहाई परेशानी के आलम में कहा। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लग रहे थे। इमरान और टाइगर की मौत का सुनकर उसे गहरा सदमा पहुंचा था जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। चीफ को बताना तो पड़ेगा बॉस। हम चीफ से ये बात छुपा भी तो नहीं सकते। फ्रांजो ने कहा। हाँ, हम छुपाना भी चाहें तो ये बात चीफ से छुपी नहीं रहेगी। वो हज़ारों आंखें रखता है। उसे जल्द ही इस बात का इल्म हो जाएगा कि प्रिंस और उसका साथी हलाक हो चुके हैं। फिर हमें इस खबर को छुपाने की ऐसी भयानक सज़ा देगा जिसकी हम ताब ना ला सकेंगे। क्लास्को ने कहा। तो फिर इससे पहले कि चीफ को इस बात का खुद पता चले, आप कॉल करके उन्हें सारी हकीकत बता दें बॉस। इसी में हम सबकी भलाई है। फ्रांजो ने कहा। नहीं, जब तक मैं इमरान साहब की लाश अपनी आंखों से नहीं देख लेता उस तक मैं चीफ को कोई रिपोर्ट नहीं दूंगा। तुम अपने आदमी से कहो कि वो जाए हादसा से इमरान और उसके साथी के साथ होपर की लाश भी उठा कर ले आए। मैं उन तीनों की लाशें अपनी आंखों से देखूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा कि मुझे अब क्या करना है।
क्रास्को ने खुद को संभालते हुए कहा। यस बॉस। फ्रांसो ने इसी तरह मोदबाना लहजे में कहा। सुनो, ना जाने क्यों मेरा दिल इस बात का यकीन नहीं कर रहा कि इमरान साहब वाकई हलाक हो चुके हैं। तुम अपने आदमी से कहो कि अगर उन्हें जाए हादसा पर कोई लाश ना मिले तो वो इर्द गिर्द के तमाम इलाके की चेकिंग करें। हो सकता है कि गिरते हुए हेलीकॉप्टर से प्रिंस और उसका साथी निकल गए हों और वो कहीं भटक रहे हों, क्रास्को ने कहा। यस बॉस, मैं वहाँ जाने से पहले अफराद को कह देता हूँ, अगर प्रिंस और उनका साथी कहीं हुए तो हमारे साथी उन्हें ढूंढ निकालेंगे। फ्रांसो ने जवाब दिया और क्रास्को ने उसे चंद मजीद हिदायत देकर राब्ता ख़त्म कर दिया। नहीं, प्रिंस को कुछ नहीं हो सकता, वो जिंदा है, जल्द ही वो मुझसे राब्ता करेंगे, क्रास्को ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो आगे बढ़ा और एक सोफे पर बैठ गया। आधे घंटे के बाद एक नौजवान अंदर आ गया। मैं राडनी को लेकर आया हूँ बॉस। आने वाले नौजवान ने उसे सलाम करते हुए नहायत मोदबाना अंदाज में कहा। गुड शो। कहाँ है वो? क्रास्को ने चौंक कर कहा। मैंने उसे ब्लैक रूम में रार्स वाली कुर्सी पर जकड़ दिया है, वो अभी बेहोश है। आने वाले नौजवान ने कहा, जो उसका साथी साइम था। ठीक है, आओ उससे बात करते हैं। जब तक प्रिंस और उनका साथी यहाँ नहीं आ जाते उस वक्त तक हम राडनी का मुंह खुलवाकर उससे ग्रैंड मास्टर के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं, क्रास्को ने कहा। तो साइम ने अस्वाद में सर हिला दिया और फिर वो दोनों कमरे से निकलते चले गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों दूसरे कमरे में दाखिल हो रहे थे। ये कमरा हर किस्म के सामान से आरी था। कमरे के वस्त में एक रार्स वाली कुर्सी पड़ी थी जिस पर एक आदमी रार्स में जकड़ा हुआ था। उसका सर ढलका हुआ था। कमरे की दीवारों पर बेशुमार इज़ार रसानी के कदीम और जदीद आलात लटके हुए थे। जिस कुर्सी पर आदमी जकड़ा हुआ था उसके करीब एक पोर्टेबल मशीन पड़ी थी जिसमें से चंद तारें निकलकर कुर्सी के नीचे जा रही थी। मशीन की साइड पर एक राड पर फौलाद का बना हुआ एक हेलमेट नुमा कंटोप पर टंगा हुआ था। उसे होश में लाओ, क्रास्को ने कहा। तो साइम ने इस बात में सर हिलाया। उसने जेब से एक सिरिंज निकाल लिया। सिरिंज की सुई पर कैप चढ़ा हुआ था और सिरिंज में हल्के जर्द रंग का महलूल भरा हुआ था। साइम ने आगे बढ़कर बेहोश आदमी का सर पकड़कर दूसरी तरफ किया। फिर उसने सिरिंज से कैप उतारकर उसकी तरफ फेंकी और सुई उस आदमी की गर्दन के एक मखसूस रग में उतार दी। फिर वह सिरिंज का महलूल उसकी गर्दन में इंजेक्ट करने लगा। फौलादी कंटोप उसके सर पर चढ़ा दो और पावर मशीन ऑन कर दो, क्रास्को ने कहा। तो साइम ने आगे बढ़कर मशीन के रार्स पर टंगा हुआ हेलमेट जैसा कंटोप उतारा और उसे बेहोश आदमी के सर पर चढ़ाकर उसकी थोड़ी के नीचे तस्मों से बांधने लगा। हेलमेट जैसे कंटोप से उस आदमी का सर और कान ढक गए। साइम मशीन की तरफ बढ़ा और उसे ऑपरेट करने लगा। चंद ही लम्हों बाद मशीन में जैसे जान सी पड़ गई और उसमें से जूजों की तेज़ आवाज़ें निकलने लगीं। बस ठीक है, अब उसे होश में आ लेने दो, फिर मशीन का शॉक्स बटन ऑन करना, क्रास्को ने कहा। तो साइम ने इस बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों के बाद उस आदमी के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसने बेएहतियात उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो रार्स में जकड़ा हुआ है। ये क्या मतलब? मैं कहाँ हूँ और तुमने मुझे इस तरह क्यों जकड़ रखा है? शाऊर जागते ही उसने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। तुम्हारा नाम राडनी है? हाँ, मैं राडनी हूँ, मगर तुम कौन हो और ये सब क्या है? राडनी ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम इस वक्त मौत के मुंह में हो राडनी, इसलिए तुमसे जो पूछा जाए उसका सच और सही सही जवाब दे दो, वरना तुम्हारी मौत इंतहाई भयानक और दर्दनाक होगी। क्रास्को ने इंतहाई खौफनाक अंदाज में गर्राते हुए कहा। क्या मतलब? कौन हो तुम और तुम मुझसे ऐसे लहजे में बात करने की जुर्रत कैसे हुई? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और किसके लिए काम करता हूँ? राडनी ने गरजते हुए कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, तुम ग्रैंड मास्टर के लिए काम करते हो, उस ग्रैंड मास्टर के लिए जिसका एक्रीमिया में एक फाल और इंतहाई ताकतवर सिंडिकेट है। क्रास्को ने सर्द लहजे में कहा। सब कुछ जानते हो, इसके बावजूद तुम मुझे जहाँ उठाकर ले आए हो, इसका अंजाम जानते हो तुम? राडनी ने गर्राकर कहा। इस वक्त तुम मेरे नहीं बल्कि अपने अंजाम की फिक्र करो राडनी। मैं मौत बनकर तुम्हारे सर पर खड़ा हूँ और मेरे एक इशारे पर तुम्हारी गर्दन तुम्हारे तन से जुदा हो सकती है, क्रास्को ने इंतहाई गर्राहट भरे लहजे में कहा। क्या चाहते हो तुम? राडनी ने गुस्से से होंठ बींचते हुए कहा। वो उसकी जानिब इंतहाई खुशमगीन नज़रों से देख रहा था। ग्रैंड मास्टर कौन है? क्रास्को ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए इंतहाई सर्द लहजे में पूछा। मैं नहीं जानता, राडनी ने स्मार्ट लहजे में कहा। क्रास्को गौर से उसकी तरफ देख रहा था। राडनी के जवाब देने के अंदाज से ही क्रास्को समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। बता दो राडनी, बना तुम्हारा हश्र इबरतनाक होगा, क्रास्को ने गर्रा कर कहा। हशर? हाँ, तुम किसी भूल में मत रहो। तुमने मुझे यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम क्या समझते हो कि तुमने मुझे अगवा कर लिया है और ग्रैंड मास्टर इस बात से बेखबर होगा? उसे अब तक मेरे अगवा का इल्म हो चुका होगा और कुछ ही देर की बात है ग्रैंड मास्टर मेरी रहाई के लिए यहाँ पावर फोर्स भेज देगा जो तुम्हारे इस ठिकाने को बर्बाद करके रख देगी। फिर तुम सलामत रहोगे और ना तुम्हारा कोई साथी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे आज़ाद कर दो और यहाँ से गायब हो जाओ, वरना। राडनी ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। तो क्रास्को ने बेएहतियात होंठ भींच लिए। लगता है तुम वैसे नहीं बताओगे, क्रास्को ने गर्राते हुए कहा। तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा, समझे तुम? राडनी ने खुश्क लहजे में कहा।
साइम क्लास्को ने साइम से मुखातिब होकर इंतहाई गर्राहट भरे लहजे में कहा, यस बॉस। साइम ने बड़े मुदबाना लहजे में कहा, पावर कंट्रोल ऑन करो, अभी पता चल जाता है कि इसमें कितनी हिम्मत है और ये कब तक मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता। क्लास्को ने राडनी की आंखों में आंखें डालते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा, यस बॉस। साइम ने कहा और तेज़ी से मशीन ऑन करने लगा। राडनी ने चौंक कर मशीन की ओर देखा तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। ये 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 तुम क्या कर रहे हो? ये कैसी मशीन है? राडनी ने चीखते हुए कहा, अभी मालूम हो जाता है तुम्हें कि ये कैसी मशीन है, क्लास्को ने जहरीले लहजे में कहा। उसी लम्हे कमरा यकलख्त राडनी की तेज़ और इंतहाई दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। उसके सर पर मौजूद हेलमेट जैसे कंटोप में तेज़ वाइब्रेशन हुई थी और साथ ही उसे तेज़ करंट लगा, जिससे राडनी का जिस्म बुरी तरह से झंझना कर रह गया। वो कुर्सी पर जकड़ा बुरी तरह से लर्ज रहा था और तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। बस अभी इसके लिए इतना ही काफ़ी है, क्लास्को ने कहा तो साइम ने मशीन के बटन से उंगली हटा ली जिसे इसने मुसलसल प्रेस कर रखा था। जैसे ही उसने बटन से उंगली हटाई, राडनी के जिस्म में पैदा होने वाली झंझनाहट खत्म हो गई, लेकिन उसका जिस्म बदस्तूर कांप रहा था और उसके हलक से हरहराहट की आवाज़ें निकल रही थीं, जैसे उसे कुंद छरी से ज़बा किया जा रहा हो। चंद लम्हे वो इसी तरह से चीखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी चीखें ख़त्म हो गई और वो इतदाल पर आता चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ और तकलीफ़ के तासुरात थे। चेहरे के साथ साथ उसकी आंखें भी सुर्ख हो गई थीं। ये 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 तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम मुझे करंट लगाकर मेरी ज़ुबान नहीं खुलवा सकते। राडनी के मुंह से लरजती हुई आवाज़ निकली, अभी तुम्हें बेहद मामूली सा शाक लगाया गया है राडनी। इस मामूली से शाक ने ही तुम्हारा ऐसा हशर कर दिया है कि तुम पसीने से शराबोर हो गए हो। अगर मैंने इस मशीन की पावर बढ़ा दी तो सोचो तुम्हारा क्या हशर होगा। क्लास्को ने सफ़ाकाना लहजे में कहा, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेरी ज़ुबान तुम नहीं खुलवा सकोगे। राडनी ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, तो फिर सहते रहो, अजियत मुझे क्या। क्लास्को ने मुंह बनाते हुए कहा। साथ ही उसने साइम को इशारा किया तो साइम ने एक बार फिर बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे कमरा एक बार फिर राडनी की थरा देने वाली चीखों से गूंज उठा। उसका जिस्म बुरी तरह से झटके खा रहा था। चंद लम्हे वो उसी तरह तड़पता और चीखता रहा, फिर यकलख्त साकत हो गया। बिजली के जोरदार झटकों ने इसके सारे कसबल निकाल दिए थे और वो बेहोश हो गया था। उसे बेहोश होते देखकर साइम ने बटन से उंगली हटा ली। बस इतना ही दम था इसमें। ग्रैंड मास्टर के साथ काम करने वालों में इतनी ही जान होती है कि थोड़ी सी भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते और बेहोश हो जाते हैं। क्लास्को ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने उसे होश में लाने का जो इंजेक्शन लगाया था उसका असर अब भी इसके खून में शामिल है बॉस, अभी उसे होश आ जाएगा। साइम ने कहा। फिर ऐसा ही हुआ। बेहोश होने के चंद ही सेकंड के बाद राडनी को होश आ गया और होश में आते ही उसने एक बार फिर हलक के बल चीखना शुरू कर दिया। तुम्हारा अंजाम खौफनाक और भयानक होगा। मेरे जूतों में एक ऐसी डिवाइस लगी है जिससे ग्रैंड मास्टर को पता चल जाएगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। इस डिवाइस के ज़रिए मेरे आदमी किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे और वो तुम्हारी टुकड़े उड़ा देंगे। राडी ने होश में आते ही चीखते हुए कहा। तो ना सिर्फ क्लास्को बल्कि साइम भी बुरी तरह से चौंक पड़ा। इसके जूते चेक करो साइम, क्लास्को ने चीखते हुए कहा। तो साइम मशीन छोड़कर तेज़ी से राडनी की ओर बढ़ा और राडनी की जूते उतारने लगा। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तक तुम्हारे इस ठिकाने के बारे में मेरे साथियों को पता चल चुका होगा। वो किसी भी लम्हे यहाँ रेड करने पहुँच सकते हैं, राडी ने फनकारते हुए कहा। साइम उसकी बात सुने बगैर उसके जूते चेक कर रहा था। फिर उसने एक जूते की एड़ी को खींचा तो वो आसानी से जूते से अलग हो गई। एड़ी के अलग होते ही इसे एड़ी में एक खाना सा बना दिखाई दिया। इस खाने में एक छोटी सी मशीन थी जो ऑन थी और उस पर छोटे छोटे बल्ब जल बुझ रहे थे। ये ये सच कह रहा है बॉस, ये ट्रैकर मशीन है, साइम ने खौफ भरे लहजे में कहा। इसे ऑफ करो, क्लास्को ने चीखते हुए कहा। तो साइम ने मशीन पर लगे बटनों की तरफ हाथ बढ़ाया। रुक जाओ खबरदार, ये ट्रैकर मशीन ही नहीं बल्कि एक पावरफुल ब्लास्टर भी है। अगर तुमने गलती से रेड बटन प्रेस कर दिया तो ये मशीन ज़ोरदार धमाके से फट जाएगी और मेरे साथ तुम दोनों के भी टुकड़े उड़ जाएंगे। रानी ने यकलौत हलक के बल चीखते हुए कहा। तो साइम का हाथ वहीं रुक गया और वो खौफ भरी नज़रों से इस मशीन की ओर देखने लगा। अभी वो मशीन की तरफ देख ही रहा था कि उसी लम्हे एक ज़ोरदार धमाका हुआ और कमरे का दरवाज़ा बिखरता चला गया। धमाका इस कदर ज़ोरदार था कि साइम और क्लास्को अपनी जगह से उछलकर दूर जा गिरे। इससे पहले कि वो उठते और संभलते, उसी लम्हे कमरे में बेशुमार मुसल्लह अफराद उछल उछल कर अंदर दाखिल हुए और उन्होंने तेज़ी से साइम और क्लास्को को घेरे में ले लिया। उन अफराद को देखकर राड वाली कुर्सी पर जकड़े हुए राडनी के हलक से बेएहतियात फातिहाना कह कहे फूट निकले। उसकी कह कहे सुनकर साइम और क्लास्को को इस बात का अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि आने वाले मुसल्लह अफराद उसी के साथी थे जो ट्रैकर मशीन के ज़रिए यहाँ तक पहुँचे थे और अब वो क्लास्को और उसके साथी साइम के गिर्द मौत का घेरा डाल चुके थे। हेलीकॉप्टर को तेज़ी से नीचे जाते देखकर इमरान एक झटके से हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलो और फ़ौरन नीचे कूद जाओ, इमरान ने चीखते हुए कहा। साथ ही उसने पूरी कुव्वत से बाहर छलांग लगा दी। उसे छलांग लगाते देखकर टाइगर ने भी दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गया। हेलीकॉप्टर अब चूंकि काफ़ी बुलंदी पर था इसलिए उन्हें हवा में कूदने में कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन उन दोनों के जिस्मों पर पैराशूट नहीं थे। दोनों तीर की तरह नीचे जा रहे थे।
عمران نے چھلانگ لگاتے ہی ہوا میں کلا بازیاں کھانی شروع کر دی تھیں تاکہ وہ اس جگہ نہ گرے جہاں ہیلی کاپٹر گرنے والا تھا۔ ٹائیگر بھی پیرا ڈراپنگ کرتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ نیچے ایک طرف سنگلاہ اور ٹھوس چٹانیں تھی، جبکہ کچھ دور انہیں درختوں کا ایک بڑا جھنڈ دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے ہوا میں جسم موڑا اور دونوں بازو اپنے جسم سے لگا کر تیزی سے ان درختوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے درختوں کی طرف جاتے دیکھ کر ٹائیگر نے بھی الٹی کلا بازی کھائی اور پھر جیسے اس کا جسم نیزے کی طرح سیدھا ہوا، وہ بھی تیزی سے درختوں کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ درخت بے حد گھنے اور دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ عمران اور ٹائیگر تیزی سے ان درختوں کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ درختوں کے نزدیک پہنچے، انہوں نے برق رفتاری سے اپنے جسم گھمانے شروع کر دیے۔ دوسرے لمحے ماحول درختوں کے شاخیں اور پتے ٹوٹنے کی زوردار آوازوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے انتہائی ماہرانہ انداز میں اپنا جسم گھماتے ہوئے درختوں کی موٹی شاخوں سے خود کو بچا کر نرم شاخوں پر گراتے ہوئے ہاتھوں اور پاؤں کی مدد سے کلا بازی کھائی اور پھر درختوں کی لچکدار شاخوں پر اچھلتا ہوا اپنا جسم کنٹرول کرنے لگا۔ لچکدار شاخوں کی وجہ سے وہ بار بار ہوا میں اچھل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسی طرح لچکدار شاخوں پر اچھلتے رہنے سے اس کے جسم پر سے بلندی سے نیچے آنے والے دباؤ کا اثر ختم ہو گیا۔ جیسے ہی عمران کو اپنے جسم سے دباؤ کم ہوتا ہوا محسوس ہوا، اس نے ایک شاخ پکڑی اور اس کے گرد جھولا جھولتا ہوا ہوا میں اچھلا اور پھر کلا بازی کھاتا ہوا نیچے زمین کی طرف بڑھا۔ زمین پر پہنچنے سے پہلے اس نے مزید 2 کلا بازیاں کھائیں اور پھر اس کے پیر زمین سے لگ گئے۔ پیر زمین پر لگتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا، لیکن اس نے خود کو فوراً سنبھال لیا۔ ٹائیگر بھی اسی کا شاگرد تھا، وہ بھی اسی طرح ماہرانہ انداز میں زمین پر آ گیا۔ دونوں چونکہ ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے، اس لیے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ درختوں کی شاخوں پر رگڑ کھانے کی وجہ سے دونوں کے لباس ضرور پھٹ گئے تھے، لیکن دونوں کے جسموں پر کوئی خراش نہیں آئی۔ ہیلی کاپٹر ان سے کافی فاصلے پر چٹانوں پر گرا تھا اور زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے بروقت چھلانگیں لگا دیں، ورنہ شاید اس ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہمارے بھی ٹکڑے اڑ جاتے۔ ٹائیگر نے درختوں کے درمیان سے دور ہیلی کاپٹر کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں واقعی اللہ کا کرم ہو گیا کہ ہیلی کاپٹر فضا میں ہی نہیں پھٹا، بلکہ اور ہمیں اتنا موقع مل گیا کہ ہم ہیلی کاپٹر سے نکل سکیں۔ عمران نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، لیکن یہ کون سی جگہ ہے اور ہم شہر سے کتنی دور ہیں؟ ٹائیگر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یہ شاید کرانچ کا ہی علاقہ ہے، اب ہم شہر سے اتنا ہی دور ہیں جتنا پہلے تھے۔ عمران نے کہا، تو پھر اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ ہمارے پاس نہ تو کوئی ٹرانسمیٹر ہے نہ سیل فون کہ ہم کراسکو سے رابطہ کر کے اس سے مدد حاصل کر سکیں۔ ٹائیگر نے کہا، شہر یا کسی اور طرف جانے کے لیے ہمیں اب پیدل مارچ کرنا پڑے گی، کیونکہ اس ویران اور بیابان علاقے میں کسی سواری کا ملنا ناممکن ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن ہم جائیں گے کس طرف؟ ٹائیگر نے کہا، ہم مغرب سے مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے، سورج ہمارے سروں پر ہے، اسی سے سمت کا تعین کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر ہمیں کوئی سڑک مل گئی تو ہم اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ راستے میں اگر کوئی سواری مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں سفر تو بہرحال کرنا ہی ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر وہ ایک کھلے میدان میں پہنچ گئے، جہاں کچھ فاصلے پر انہیں طویل پہاڑی سلسلہ دکھائی دے رہا تھا۔ میدان چونکہ اسپاٹ تھا اور وہاں کوئی سایہ دار درخت نہیں تھا، اس لیے انہیں تیز دھوپ کی تمازت میں آگے بڑھنا پڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد ان کے جسم پسینے سے شرابور ہو گئے اور پیاس کی وجہ سے ان کے حلق اور ہونٹ خشک ہونے لگے۔ جہاں تک دور دور تک پانی بھی نہیں، اور پیاس نے میرا برا حال کر دیا ہے۔ عمران نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، یہ شمالی ایکریمیا کا علاقہ ہے جو زیادہ تر بنجر اور بیابان ہے۔ اس علاقے میں پانی کے ذخائر بے حد کم ہیں، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں جوہر اور نہروں کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے بہت مشکل ہے کہ اس ویران علاقے میں ہمیں کہیں سے پانی میسر آئے۔ ٹائیگر نے کہا، ہاں اس آب و گیا سے آری علاقے میں ہمیں شاید ہی کچھ ملے، اور اوپر سے تیز دھوپ ہمارے جسم جھلسا رہی ہے۔ دور دور تک سایہ نام کی کوئی جگہ نہیں، ہم درختوں کے جھنڈ میں بھی زیادہ دیر نہیں رک سکتے، کیونکہ دشمنوں کا ہیلی کاپٹر اور ہمارا ہیلی کاپٹر تباہ ہو کر قریب ہی گرے ہیں۔ جن کی تلاش میں دشمن یہاں پہنچ گئے تو ہمیں تلاش کرنا ان کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوگا، اس لیے جیسے بھی ہو ہمیں اس جگہ سے دور جانا ہے تاکہ دشمن آسانی سے ہم تک نہ پہنچ سکے۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دونوں گرمی کی شدت سے پسینے میں نہائے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ پہاڑیوں کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کا برا حال ہو گیا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چل چل کر ان کی ٹانگیں شل ہو گئی ہوں۔ پیاس کی شدت سے وہ نڈھال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ ابھی تک تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کا پتہ لگانے کے لیے دشمن اس طرف نہیں آئے تھے۔ اگر دشمن اس طرف آ جاتے تو اسپاٹ میدان میں وہ انہیں آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ دھوپ کی تمازت نہ صرف ان کے جسم پسینے سے شرابور ہو رہے تھے، بلکہ ان کے چہرے بھی پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہے تھے۔
ابھی پہاڑیاں ان سے 1 کلومیٹر کی فاصلے پر تھیں اور اب ان کے لیے مزید قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ انہیں اپنے پیر منو وزنی معلوم ہو رہے تھے کہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے اب انہیں دانتوں پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ بوس، مجھ سے تو اب ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا، ٹائیگر نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوشش کرو، ابھی ہمیں کافی فاصلہ طے کرنا ہے۔ ہم اس گرم علاقے میں نہیں رک سکتے، یہاں کی زمین بھی دھوپ سے تپ رہی ہے، اگر ہم یہاں گر گئے تو اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ عمران نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اس کا حال بھی ٹائیگر سے مختلف نہ تھا، خاص طور پر پیاس سے ان کا برا حال ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹ سفید پڑ چکے تھے، گلا خشک ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے صحیح آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ باس، میری ٹانگیں شل ہو گئی ہیں اور پیاس سے میرا حلق سوکھ کر کانٹا بنتا جا رہا ہے، ٹائیگر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ پسینہ زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کے جسم سے نمکیات تیزی سے خارج ہو رہے تھے، جس سے اس پر خاصی کمزوری غالب آ رہی تھی۔ ہمت کرو ٹائیگر، ہمیں ہر حال میں ان پہاڑیوں تک پہنچنا ہے۔ پہاڑیوں میں پہنچ کر ہی ہمیں سایہ نصیب ہوگا اور سایہ ملنے پر ہمیں سکون ملے گا، اس سے پہلے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان پہاڑیوں کے قریب ہمیں کوئی ایسا جوہر یا گڑھا مل جائے جہاں پانی موجود ہو، عمران نے کہا، اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹائیگر کا کاندھا پکڑ لیا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے ایک بار پھر قدم اٹھانے لگے، لیکن اب وہ چند ہی قدم دور چلے ہوں گے کہ ٹائیگر بری طرح سے لڑکھڑا گیا۔ وہ گرنے ہی لگا تھا کہ عمران نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ باس، اس سے زیادہ میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکوں گا، ٹائیگر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ سورج کی گرمی اور تیز روشنی نے اس کی آنکھیں بھی انگاروں کی طرح سرخ کر دی تھیں۔ ہمت کرو، ہمت کے بغیر کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہمت مردہ مدد ہوتا، عمران نے کہا، لیکن ٹائیگر کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود ایک قدم بھی آگے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ عمران نے جب ٹائیگر کے چہرے پر زردی پھیلتے دیکھی تو اسے فکر لاحق ہونے لگی کہ ٹائیگر کو جلد سے جلد پانی کی ضرورت ہے۔ اگر اسے پانی نہ ملا تو اسے شدید گرمی اور جسم میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جو اس ابتر حالت میں اس کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ عمران نے کچھ سوچا، پھر اس نے اچانک ٹائیگر کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ایک ٹانگ پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر اپنے کاندھوں پر لاد لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں باس؟ آپ کی حالت بھی خراب ہے، اس حالت میں آپ مجھے اٹھا کر کیسے چلیں گے؟ ٹائیگر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ خاموش رہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور اسے کاندھے پر ڈالے آگے بڑھنے لگا۔ جسم میں پانی کی کمی کے باعث اس کی اپنی حالت بھی خراب تھی۔ ٹائیگر کا وزن اٹھا کر ایک لمحے کے لیے اسی قدم لڑکھڑا گئے، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ باس، مجھے اتار دیں، میں کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ چلنے کی، عمران کے لڑکھڑاتے قدم دیکھ کر ٹائیگر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ جتنا چل سکتے تھے تم نے چل لیا ہے، اب خاموش رہو، عمران نے اسی انداز میں کہا، اور پھر وہ ٹائیگر کو اٹھائے تیزی سے چلنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی وہ ٹائیگر کو لے کر کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ تو شاید ہیلی کاپٹروں کی آوازیں ہیں، عمران نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے دور درختوں کے جھنڈ کے اوپر 2 ہیلی کاپٹروں کے ہیولے دکھائی دیے۔ شاید یہ ہیلی کاپٹر اس تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کی چیکنگ کے لیے آئے تھے جسے عمران نے تباہ کیا تھا۔ ہیلی کاپٹروں کو دیکھ کر عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ہیلی کاپٹر اس میدان کی طرف آ گئے تو وہ انہیں آسانی سے دیکھ لیں گے۔ عمران پلٹا اور اس نے تیزی سے پہاڑیوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ نکاحت کی وجہ سے اس کی حالت اچھی نہیں تھی، اوپر سے اس نے ٹائیگر کو بھی اپنے کاندھے پر لادا ہوا تھا، اس لیے اسے بھاگنے میں شدید مشکل پیش آ رہی تھی۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ گر گیا تو پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا، اس لیے وہ دانتوں پر دانت اور ہونٹوں پر ہونٹ جمائے تیزی سے بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے عمران بار بار پلٹ کر ہیلی کاپٹروں کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں موجود افراد نے شاید اپنے ساتھیوں کے تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کا ملبہ دیکھ لیا تھا، اس لیے ہیلی کاپٹر جھنڈ میں ہی اتر رہے تھے۔ پہلے ہیلی کاپٹر کو جھنڈ میں اترتے دیکھ کر عمران کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر لی، لیکن تاکہ ہیلی کاپٹروں کی دوبارہ بلند ہونے سے پہلے وہ کسی پہاڑی تک پہنچ جائے اور پھر وہ ٹائیگر کو کسی سایہ دار جگہ پر لٹا کر خود بھی سکون کا سانس لے۔ عمران تیز قدم اٹھا رہا تھا، تیز چلنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولتا جا رہا تھا۔ ٹائیگر اسے بار بار نیچے اتارنے کا کہہ رہا تھا، لیکن عمران اس کی بات سنے بغیر سامنے والی پہاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پہاڑی اب کافی نزدیک آ گئی تھی اور عمران کو سامنے بڑی بڑی چٹانیں اور ان میں موجود کریک واضح دکھائی دینا شروع ہو گئے تھے۔ چٹانوں کے نیچے خاصا سایہ تھا اور وہاں ایسی بہت سی جگہیں موجود تھی جہاں عمران ٹائیگر کو لٹا بھی سکتا تھا اور وقتی طور پر چھپ بھی سکتا تھا۔ اس وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ اگر دشمن اس طرف آ جاتے تو عمران کے لیے ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ آخرکار وہ پہاڑی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ایک بڑی کریک کا جائزہ لیا۔ کریک خاصا کھلا اور سایہ دار تھا۔ تم اس کریک میں رکو، میں تمہارے لیے پانی تلاش کر کے لاتا ہوں، عمران نے ٹائیگر کو کاندھوں سے اتارتے ہوئے کہا۔ لیکن اس ویرانے میں آپ پانی کہاں تلاش کریں گے؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تلاش کرنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، پھر پانی کیا چیز ہے؟ عمران نے مسکرا کر کہا۔
اس کے ہونٹوں پر اب باقاعدہ پپڑیاں سی بن گئی تھی اور اس کا اپنا رنگ بھی زرد ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر یہاں سانس رک کر سانس تو لے لیں، تب تک میں بھی خود کو سنبھال لوں گا، پھر مل کر پانی تلاش کریں گے، ٹائیگر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، تمہاری حالت مجھ سے زیادہ خراب ہے، تمہیں ڈی ہائیڈریشن ہو گیا تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے مجھے تمہارے لیے جلد سے جلد پانی تلاش کرنا ہے، اس لیے میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو اور خاموشی سے اس ٹریک میں چلے جاؤ۔ میں پہاڑی کی دوسری طرف جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس طرف مجھے کوئی چشمہ یا جھیل مل جائے۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ عمران کی کسی بات سے اختلاف کرنا اس کی گھٹی میں شامل ہی نہیں تھا۔ وہ عمران کی جانب فخریہ نظروں سے دیکھتا ہوا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کریک کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی حالت بھی خراب ہونے اور شدید تھکاوٹ کے باوجود اسے خود سے زیادہ ٹائیگر کی فکر تھی۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ آہستہ آہستہ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگا۔ پہاڑی چڑھتے ہوئے اسے شاید شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک تو وہ بے حد تھکا ہوا تھا، دوسرا یہ کہ پہاڑی چٹانیں گرمی کی شدت سے کوئلوں کی طرح دہکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ عمران کو اپنا ہاتھ اور جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تیزی سے اوپر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ پہاڑی زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے اسے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر وہ رکا اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لی کہ وہاں دور دور تک پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور ان سنگلاخ چٹانوں پر آب و گیا کا نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمران نے دائیں طرف دیکھا تو اسے سائیڈ میں کھائی دکھائی دی۔ کھائی کافی گہری معلوم ہو رہی تھی۔ عمران کچھ سوچ کر پہاڑی سے اس کھائی کی طرف اترنا شروع ہو گیا۔ کھائی کے کنارے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ کھائی کی دیواروں پر ہلکی پھلکی گھاس ضرور اگی ہوئی تھی، لیکن نیچے زمین سپاٹ تھی، وہاں پانی نہیں تھا۔ عمران نے اس گھاس کا جائزہ لیا تو اس کی آنکھوں میں یکلخت چمک سی آ گئی۔ کاسوب گراس، گڈ شو، اس سے کام بن جائے گا، یہ تو واقعی کام کی چیز ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کھائی کے کنارے پکڑتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ کھائی چونکہ چٹانوں کی بنی ہوئی تھی، اس لیے چٹانوں کے پتھر کچھ باہر کی طرف ابھرے ہوئے تھے اور کچھ اندر کی جانب دھنسے ہوئے تھے، اس لیے عمران کو کھائی میں اترنے میں مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ عمران نے نیچے اترتے ہوئے گھاس توڑ توڑ کر اپنی جیبوں میں بھرنی شروع کر دی۔ یہ گھاس بے حد نرم اور گول تھی۔ گھاس کے درمیانی حصے میں ہلا تھا جس میں مادہ سا بھرا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ عمران احتیاط کے ساتھ گھاس جیبوں میں ڈال رہا تھا کہ اس میں موجود مادہ باہر نہ نکل جائے۔ جب اس نے کافی ساری گھاس توڑ لی تو وہ پتھروں پر سے گزرتا ہوا کھائی سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس نے ایک نظر درختوں کی جھنڈ کی طرف دیکھا، لیکن اسے وہاں کوئی ہیلی کاپٹر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید ہیلی کاپٹروں میں آنے والے افراد اپنے ساتھیوں کی تباہ ہونے والی ہیلی کاپٹر کا ملبہ یا پھر ان کی لاشوں کے ٹکڑے اکٹھے کرنے میں مصروف تھے۔ عمران گھاس لے کر اس کریک کی طرف آ گیا جہاں اس نے ٹائیگر کو رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ ٹائیگر زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی۔ کریک میں داخل ہوتے ہی عمران نے جیب سے گھاس نکال کر ٹائیگر کے قریب رکھنی شروع کر دی۔ آنکھیں کھولو ٹائیگر، پانی کا بندوبست ہو گیا ہے، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن ٹائیگر نے نہ آنکھیں کھولی نہ ہی اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ ٹائیگر، ادھر دیکھو، میں کاسوب گراس ڈھونڈ لایا ہوں۔ اس گھاس میں کاسوب نامی مادہ ہے جو قدرت کی طرف سے سنگلاخ علاقوں میں کسی نعمت سے کم نہیں۔ گھاس کے اندر موجود مادے میں وائٹامنز، پروٹین، کیلشیم اور حد درجہ آئرن موجود ہوتا ہے۔ اس رس کو پینے سے پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے اور جسم میں بے پناہ توانائی بھی آ جاتی ہے، عمران نے ٹائیگر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لیکن ٹائیگر نے کوئی حرکت نہ کی۔ عمران نے اس کی گردن کی ایک محسوس ٹک چیک کی تو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں، نکاہت کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا ہے، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک ہاتھ میں گھاس پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے ٹائیگر کا منہ کھولنے لگا۔ ٹائیگر کا منہ کھول کر اسے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گھاس پوری قوت سے مٹھی میں بھینچنی شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے گھاس مٹھی میں دبائی، گھاس میں سے سفید رس سا نکل آیا۔ عمران نے رس کے قطرے ٹائیگر کے منہ میں ٹپکانے شروع کر دی۔ رس بے حد گاڑھا تھا۔ عمران مٹھی بھینچ کر ٹائیگر کے حلق میں رس ٹپکا رہا تھا۔ جب گھاس کے پودے رس سے خالی ہو گئے تو اس نے مسلی ہوئی گھاس ایک طرف پھینکی اور جیسے تازہ گھاس نکال کر اور اسے بھی مٹھی میں لے کر بھینچتا ہوا رس ٹائیگر کے حلق میں ٹپکانے لگا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ رس سے ٹائیگر کا حلق تر ہو گیا ہے تو اس نے مسلی ہوئی گھاس ایک طرف پھینکی اور ٹائیگر کا منہ بند کر دیا۔ اب اس کے پاس تھوڑی سی گھاس بچی تھی۔ اس نے گھاس کو ٹائیگر سے منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ جیسے اس نے گھاس کو منہ میں لے کر چبانا شروع کیا تو اس کا چہرہ بگڑتا چلا گیا۔ گھاس بے حد کڑوی تھی۔ جیسے جیسے گھاس کا رس اس کے حلق میں جا رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے حلق میں زہریلے کانٹے سے چبھ رہے ہوں۔ گھاس کا رس اچھی طرح سے چوسنے کے بعد اس نے منہ میں کچلی ہوئی گھاس ایک طرف تھوک دی اور اس کی جگہ مزید گھاس اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ اس کا منہ شدید کڑوا ہو رہا تھا اور اسے حلق میں بدستور کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن جو گھاس کا رس اس کے حلق سے نیچے جا رہا تھا اسے اپنے جسم میں توانائی بھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے رس کے پینے کے بعد اس کے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی جا رہی ہو اور اس کی کھوئی ہوئی طاقت بحال ہو رہی ہو۔ رس کا سایہ کیکٹس کے پودے میں موجود رس جیسا تھا جو کڑوا بھی ہے اور اس سے حلق میں کانٹے بھی چبھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔
इमरान ने 2-3 बार घास मुंह में डालकर चबाई और फिर वो टाइगर के करीब एक पत्थर पर सिरक कर लेट गया। उसका हालत कड़वा होने से चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसका रंग जो जल्दी माइल हो रहा था, तेजी से बहाल होता जा रहा था। यही हाल टाइगर का था, उसके चेहरे से भी जल्दी खत्म हो गई थी और अब सुर्खी नमूदार होने लगी थी। इमरान अभी लेटा ही था कि अचानक उसके कान खड़े हो गए। वो तेज़ी से उठा और क्रैक के किनारे की तरफ बढ़ा। फिर उसने दूर नज़र आने वाले झुंड की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसे झुंड की तरफ से बेशुमार कुत्तों के भौंकने की तेज़ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फासला ज़्यादा होने की वजह से उसे कुत्ते दिखाई तो नहीं दे रहे थे, लेकिन उन कुत्तों की आवाज़ें सुनकर इमरान को इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हो रहा था कि कुत्ते भागते हुए उसी तरफ आ रहे हैं। और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से इमरान को इस बात का भी अंदाज़ा हो रहा था कि वो आम कुत्ते नहीं बल्कि शिकारी कुत्ते हैं, जिन्हें आमतौर पर शिकार गाहों पर बड़े बड़े जानवरों का शिकार खेलने के लिए लाया जाता है। अभी इमरान उस तरफ देख ही रहा था कि उसे दरख्तों के ऊपर 2 हेलीकॉप्टर बुलंद होते हुए दिखाई दिए। हेलीकॉप्टर बुलंद होकर आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं पहाड़ियों की तरफ आ रहे थे जहां इमरान और टाइगर मौजूद थे। इमरान ने बुलंद होने वाले हेलीकॉप्टरों को उस पहाड़ी इलाके की तरफ आते देखा तो उसने बेएहतियात होंठ भींच लिए। कुत्तों की आवाज़ें भी तेज़ होती जा रही थी। कुछ ही देर में इमरान को दूर कई स्याह रंग के कुत्ते तेज़ी से भागते हुए इस तरफ आते दिखाई दिए। उन कुत्तों को देखकर इमरान के चेहरे पर तशवीश के साए लहराने लगे, क्योंकि कुत्ते तन्हा नहीं थे। उनके पीछे 4 बड़ी बड़ी जीपें भी भागते हुए इसी तरफ आ रही थीं। जी तो प्यारे साथियों, इसी के साथ सलास्का के दूसरे हिस्से का इख्तिताम यहाँ पर होता है। अब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे सलास्का के तीसरे हिस्से के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।